والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا پیرس میں بھائی الحمدللہ ہمارے سکرن شہر میں دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع رکھا گیا ہے۔ ماشاءاللہ عاشقان رسول عاشقان اولیاء موجود ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا سننا بیٹھنا قبول فرمائے۔ جب بھی کوئی نیک اور جائز کام کریں تو اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ جتنی اچھی نیت زیادہ ہوگی ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ ہماری عام عادت نہیں ہوتی اچھی نیت کرنے کی۔ نماز میں ہم کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں نماز کی واسطے اللہ کے لیے، تو نیت کر کے بندہ نماز پڑھتا ہے نا، بغیر نیت کے نماز کیسے پڑھے گا؟ اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، کہ دل میں کیا ارادہ ہے۔ اچھا، ہم زبان سے کچھ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ میری نیت یہ ہے، اصل نیت تو دل کی ہوتی ہے، اور اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ میں کراچی سے سفر کر کے یہاں پہنچا، آپ بھی کچھ شہر سے کوئی اطراف سے ماشاءاللہ معزز لوگ، کچھ تاجران، کچھ علماء، مشائخ، کچھ اور بااثر لوگ اس طرح ہیں، ماشاءاللہ سب آئے ہیں۔ اب جو جس نیت سے آیا اللہ جانتا ہے۔ اچھا، ان تمام نیتوں میں ثواب کی نیت نہیں ہوگی تو ثواب کیسے ملے گا؟ تو تمام نیتوں میں سب سے بنیادی جو بیسک نیت ہے وہ ہے اللہ پاک کی رضا، ثواب، کہ اللہ ہم تیری رضا کے لیے آئے ہیں مولا، ہمیں ثواب سے محروم نہ کرنا، اللہ ہمیں ثواب سے محروم نہ کرنا مولا، اور بس ہمارے اس عمل سے اللہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو جائے گا، ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اللہ ہی راضی نہ ہوا، بندہ اتنی بھاگ دوڑ کرے، اتنی مشقت کرے اور ہاتھ میں کچھ نہ آئے۔ تو سب سے بنیادی نیت کیا ہوئی؟ اللہ کی رضا کی، ثواب کی۔ اور پھر مزید اور بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں۔ جو سنیں گے پہلے تو توجہ سے سنیں گے، جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور دعوت اسلامی کے دینی اجتماعات میں انشاءاللہ شرکت بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کی ایک فضیلت میں عرض کروں گا، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت ابو فضل مسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول اور نیک شخص تھے۔ ایک مرتبہ خراسان سے ایک عاشق رسول آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، الحمدللہ میں مسجد نبوی شریف میں سویا ہوا تھا۔ ایسا خوش نصیب مسجد نبوی میں، کہتے ہیں ان کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آنکھ کیا لگی؟ دل کی آنکھیں کھل گئی۔ کہتے ہیں مجھ پر کرم ہو گیا، عرش پر جانے والے، جنت کی سیر فرمانے والے رب کے محبوب نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے خواب میں دیدار ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہونٹوں میں حرکت ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو ہمدان، ایک شہر کا نام ہے، جب تو ہمدان شہر جائے
تو ابو فضل کو مسانی کو میرا سلام کہنا. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اس کرم کی وجہ کیا؟ یعنی آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا، مسجد نبوی میں سو رہے تھے، آنکھ لگ گئی، خواب میں دیدار مصطفیٰ ہوا. آقا کریم علیہ السلام کیا فرمایا بزرگ کا نام لے کر کہ ابو فضل کو مسانی کو میرا سلام کہنا. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرم کی وجہ کیا ہے؟ یہ کرم کیوں ہوا، کیا وجہ ہے؟ تو کیا ارشاد فرمایا وہ روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے. سبحان اللہ. سنا کہ پابندی سے درود پاک جو پڑھتا ہے اس کو کیسی برکت ملتی ہے. پڑھتے ہم بھی ہیں، جب یاد آتا ہے جب پڑھتے ہیں، بغیر کسی شمار کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، بغیر کسی شمار کے بھی پڑھیے، لیکن کم از کم ایک کوانٹٹی فکس کر لیجیے. ایک کوانٹٹی فکس کر لیجیے کہ کم از کم اتنی دفعہ تو میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ عمل اگرچہ قلیل ہو، یعنی تھوڑا ہو، لیکن ہو مستقل مزاجی سے. اچھا، ہم لوگ جو عام انسان ہیں، اللہ کے ولی نیک بندے ہیں، ان کی لوگ کنڈیشن دوسری ہوتی تھی. یہ تو عبادت ریاضت ان کی طبیعت میں نیکیاں شامل ہوتی تھی. ہم جیسے جو لوگ ہیں جن کو لوگ دنیا دار کہتے ہیں، دنیا دار ہی ہیں، اور دنیا کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ جنگل میں جا نہیں سکتے، پہاڑ غار میں جا نہیں سکتے، قبرستان جا کے سو نہیں سکتے. تو دنیا میں ہے تو دنیا داری بھی کرنی ہے، تو ہم سب دنیا دار بھی ہیں. لیکن دنیا دار کے ساتھ ساتھ دین دار کتنے ہیں؟ جو دین دار ہے وہ دنیا دار تو ہے، لیکن ہر دنیا دار دین دار ہو یہ بہت کم ہے. ارے ہم تو دنیا دار ہیں، گناہ گار ہیں، صبح اٹھتے ہیں، شام کو آتے ہیں، نوکری پہ جاتے ہیں، کام دھندا کرتے ہیں، بیوی بچوں کو پالتے ہیں. ارے روزی کمانا بھی تو عبادت ہے، بس اس میں لگے ہوئے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سی کتاب میں پڑھ لیا کہ صرف روزی کمانا ہی عبادت ہے. ٹھیک ہے، بال بچوں کی کفالت کرے، رزق حلال کمائے، لیکن یہ ایسی عبادت نہیں جس پہ نمازیں چلی جائیں. یہ کوئی روزی کمانا، رزق کمانا ایسا نہیں کہ بندہ عبادت کے لیے ٹائم ہی نہ نکالے. تو جو مسلمان ہیں دین کے جو معاملات ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں. اور سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے نماز. دنیا کا چاہے جیسا ہی کام ہو، نماز نہ چھوٹے. تو ہم جیسے جو دنیا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، نیکیوں پر ہمیں مستقل مزاجی استقامت نہیں ملتی. کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی کیا کبھی نہیں کیا. رمضان آتا ہے، ماشاءاللہ مسجدوں میں رونق آ جاتی ہے. رمضان کیا جاتا ہے وہ نمازی بھی چلے جاتے ہیں. اسی طرح ابھی 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12ویں شریف کا. الحمدللہ عاشقان میلاد نے خوب میلاد منایا. ٹھیک ہے، میلاد منائیں گے، لیکن میلاد کے ساتھ ساتھ نماز بھی تو پڑھیں گے نا. خالی میلاد منا کر نیاز کر کے فارغ ہو گئے نہیں، ہم نے نماز بھی تو پڑھنی ہے. اسی طریقے سے بھی 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو گیا تو عاشقان غوث اعظم، عاشقان بغداد، 11ویں والے پیر کے ماننے والے، بڑے پیر کے ماننے والے محبت کرتے، اور کرنی چاہیے اولیاء اللہ سے محبت. لیکن دعوت اسلامی کا یہ مشن اور یہ میسج ہے. ہمارے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ ہم نیازی بھی ہیں، لیکن نیازی بعد میں پہلے نمازی ہیں. نمازیں چھوڑ کر نیاز نہیں کرنی، نیاز بھی کرنی ہے. اس کی برکتیں ملتی ہیں، نیاز کے منکر نہیں ہیں. لنگر بھی کریں گے، نیاز بھی کریں گے، فاتحہ خوانی بھی کریں گے، سوئم بھی کریں گے، تیجا بھی کریں گے، 10واں بھی کریں گے، 40واں بھی کریں گے. یہ سب باتیں مستحب ہے، کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے نماز ہے. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں مستقل مزاجی ہوتی ہے. جو یہ کام کرتے ہیں مستقل کرتے ہیں. کئی اولیاء اللہ کے بارے میں ہے، پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک رات کے اندر پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. کئی بزرگوں کے بارے میں کئی سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی رات بھر عبادت کرتے رہے. ہم سے تو عشاء بھی ٹھیک پڑھی نہیں جاتی، فجر بھی ٹھیک پڑھی نہیں جاتی. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی خصلت ہے کہ نیکیوں پر انہیں استقامت ہوتی ہے. وہ مستقل مزاجی سے نیکیاں کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں. اور سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. خوف خدا ہوتا ہے ان کو.
یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو پرہیزگاری ہے کہ اتنی عبادت کرنے کے بعد، رات بھر عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اور ہم جیسے لوگ اتنے گناہ ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، فکر آخرت دعوت اسلامی یہی سمجھاتی ہے، یہی سکھاتی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد ہو، آخرت کی فکر ہو۔ دنیا تو غریب کو بھی مل جاتی ہے، فقیر کو بھی مل جاتی ہے، مزدور کو بھی مل جاتی ہے۔ ایک مزدور جو مزدوری کرتا ہے، وہ مزدوری کر کے جتنا کماتا ہے، ایک ٹائم 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھا ہی لیتا ہے، وہ سیٹ بھی اتنا کھاتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ مزدور 2 روٹی کھائے گا تو سیٹ کے پاس پیسہ زیادہ، وہ 6 روٹی کھائے گا، 6 کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ بلکہ زیادہ پیسے والوں کو تو زیادہ احتیاط ہوتی ہے، شوگر نہ ہو جائے، کولیسٹرول نہ ہو جائے، بلڈ پریشر نہ ہو جائے۔ بلکہ بعض کو تو بعض امراض ہوتے ہیں، ڈائبٹک پیشنٹ ہے، میٹھا سامنے رکھا ہے، خالی دیکھ سکتا ہے، کھا نہیں سکتا، اس چیز کا پرہیز، اس چیز کا پرہیز۔ تو ایک غریب مزدور بھی اللہ کی نعمتیں کھا کے پیٹ بھر کے سو جاتا ہے۔ اصل زندگی کا مقصد اللہ رسول کی رضا ہے، اللہ رسول کو راضی کرنا ہے۔ یہ جو ہم نے سنا کہ 100 مرتبہ وہ بزرگ درود پاک پڑھتے تھے، اور اس برکت سے ایسا کرم ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کو آپ جانتے ہوں گے، ماشاءاللہ مدنی چینل پر سوشل میڈیا پر آتے ہیں۔ ان کا ویڈیو کلپ سن رہا تھا، فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ ہے، عادت کریمہ سلام میں پہل کرنا ہے بچوں، یعنی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بچوں میں بھی سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا آج بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور میں زندہ ہیں، حیات ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو آج بھی کہ غلام جب مدینے حاضر ہوتا ہے حاضری دینے کے لیے، یہ تو صلاۃ و سلام بعد میں عرض کرتا ہے، آقا پہلے سلام اپنے امتی کو فرما دیتے ہیں۔ اور آقا سلام فرما دیں، اے سلامتی کی دعا، بیڑا ہی پار، بیڑا ہی پار۔ سلام ہے کیا؟ سلامتی۔ ایک امتی کو چاہیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود و سلام پڑھے، خوب درود و سلام پڑھے۔ انشاءاللہ اس کے صدقے بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کی جو اجتماعات ہوتے ہیں بہت زیادہ طویل نہیں ہوتے، اور کچھ شروع ہونے میں بھی تاخیر ہو گئی، کچھ پہنچنے میں، کچھ آنے میں، کہیں عیادت میں چلے گئے، ورنہ 9:30 بجے شروع ہونا تھا، اور 1.5 گھنٹے کا ٹوٹل ہمارا اجتماع ہوتا ہے تاکہ جلد ختم ہو جائے، رات جلد سو جائیں، اور رات جلد سو کر اللہ کرے تہجد میں اٹھیں، اللہ کرے پھر فجر بعد جماعت پڑھیں، سب مسجدوں میں حاضر ہوں۔ یہ اصل مقصد ہے۔ بیان 4 گھنٹے کا کر لیا، خوب تقریریں ہوئی، خوب محفل سجی، بڑے نعرے لگے، بڑے جوش آئے، پتہ چلا فجر میں کوئی نماز کے لیے نہیں اٹھا۔ تو رات اتنا پروگرام کرنے کا، ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کا، اتنا سفر کرنے کا ہماری ذات کو کیا فائدہ ہوا؟ تو سب سے بڑھ کر عمل ہے، عمل۔ اجتماع بہت اچھا تھا، انتظام بہت اچھا تھا، کراؤڈ بہت اچھا تھا، لوگ بڑے VIP آئے، مینجمنٹ بڑی اچھی تھی، ساؤنڈ بڑا اچھا تھا، لائٹنگ بڑی اچھی تھی، سب اچھا تھا۔ میں اچھا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو میں بھی یہ نیت کر کے بیان کروں کہ اللہ پاک مجھے نیک بنا دے، اچھا بنا دے، بس میرا رب راضی ہو جائے، اس کا حبیب راضی ہو جائے۔ دنیا تو آ رہی ہے، جا رہی ہے، لوگ منصب عہدہ دیکھ کے سلوٹ بھی مارتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، خیر خدمت بھی کرتے ہیں، سائیں خیر، سائیں خیر، سیٹ ہے تو سائیں خیر۔ بندہ مشکل میں آیا تو پھر سب منہ چھپا کے بھاگتے، کچھ مانگ نہ لے۔ تو دنیا کے پیچھے کیا جانا، بس اللہ رسول کو راضی کر دیں، نیک بن جائیں۔ تو آج اور بھی باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن سب سے پہلی یہ نیت ابھی کر لیں کہ میری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، نماز نہیں چھوٹے گی۔ نماز کیسے چھوٹ جائے؟ اگر آج عشاء نہیں پڑھی تو کیوں نہیں پڑھی؟ اور ابھی عشاء کا ٹائم فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے، ہم بھی سفر میں ہیں، کراچی سے سفر کر کے آئے، طبیعت بھی 19-20 سفر میں سبھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے اسلامی بھائی کے گھر گئے، وہ کھانے کا ارینج تھا، کھانا کھاتے ہی تو میں نے کہا میں مسافر ہوں، اور جماعت تو عشاء کی نکل چکی ہے، سفر میں تھا، الحمدللہ وضو کیا، سب سے پہلے فارغ ہونے کے بعد عشاء پڑھی،
کہ نماز پڑھ لے، پھر ہوتا ہے کہ نماز بعد میں تو بعض اوقات بعد آتی نہیں ہے، رات نکل جاتی ہے، تو عشاء تو پڑھنی ہے نا، معاف تھوڑی کہ میں سفر کر کے آیا ہوں، میں بیان کے لیے آیا ہوں، میں نیکی کا کام کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ سب اپنی جگہ ہے، نماز فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے۔ تو اپنا ذہن بنا لیجیے کہ میں انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھوں گا، انشاءاللہ با جماعت پڑھوں گا، انشاءاللہ میری نماز نہیں چھوٹے گی، سفر ہے، خوشی ہے، غمی ہے، جو کچھ بھی ہے، سب سے پہلے نماز انشاءاللہ پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو بیان کا ٹاپک ہے نا بڑا پیارا ہے، کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے۔ آج ہے وسیلے سے متعلق اور آقا کریم علیہ السلام کا مبارک نام، کیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے وسیلے سے دعا کرنا، اس کی برکات، اور نام ہی اتنا میٹھا ہے، اتنا پیارا ہے۔ جب محمد کہتے ہیں 2 میم آتے ہیں اس میں، محمد پہلے میم پھر ہا پھر میم، تو کہتے ہیں کہ کوئی اپنے کیوں چومے نہ چومے 2 دفعہ ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ یہ نام محمد اتنا میٹھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دنیا میں تحقیق کی گئی، ایک تحقیق ریسرچ کی گئی کہ دنیا میں سب سے زیادہ نام کون سا رکھا جاتا ہے، تو الحمدللہ ٹاپ آف دی لسٹ نام جو ہے وہ محمد نام ہے پوری دنیا میں۔ اور عرب دنیا میں جاتے ہیں جو عاشق لوگ ہیں، عاشق تو ہر جگہ ہیں، تو ویسے ہی عام طور پر کسی کو پکارتے ہیں تو محمد کہہ کے پکارتے ہیں، محمد ایسا پیارا لگتا ہے۔ نام محمد تو ہے ہی پیارا ماشاءاللہ۔ تو ناز خواہ تو اس کے کلام سناتے ہیں کہ دوسرا مائی سبحان اللہ، یہ واقعی اتنا میٹھا ہے، اور عرش اعظم پہ لکھا ہوا ہے، جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا ہوا ہے، جنت کے برتنوں پہ لکھا ہوا ہے، حوروں کی آنکھوں پہ لکھا ہوا ہے یہ نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، ہاں دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ وقت تھا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مختلف قبیلوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ معجم الکبیر کی روایت ہے انہی دنوں قبیلہ بنو دہل کے لوگ مکہ آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار، یار مزار، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ عاشق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر انہیں جا کر اسلام کی دعوت دو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور اس قبیلے کے سردار سے ملے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اب وہ جو سردار تھا کہنے لگا کہ آج کل تو ہماری فلاں قبیلے کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، اس جنگ سے فارغ ہو جائیں پھر آپ کی دعوت کے متعلق سوچیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے متعلق مزید اس سے سمجھایا۔ آخر اس نے یہی کہا کہ ہماری جنگ ختم ہو جائے پھر دوبارہ مکے آئیں گے، پھر دعوت اسلام پر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، وہ قبیلے اپنے اپنے راستے چلے گئے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن اس قبیلے کی دوسرے قبیلے کے ساتھ جنگ ہونی تھی۔ سپاہی میدان میں آ گئے، بس
جنگ شروع ہی ہونے والی تھی تو قبیلے کے سردار نے اہل قبیلہ سے پوچھا کہ وہ جو ابو بکر آئے تھے اور جس ہستی کے متعلق ہمیں دعوت دینے آئے تھے ان کا نام کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ان کا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو قبیلے کا سردار کہنے لگا بس آج جنگ میں تمہارا وسیلہ یہی نام ہے، بس جنگ کے دوران نام محمد پکارتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اب اسلام قبول نہیں کیا، بس اسلام کی دعوت پہنچی تھی، لیکن اس سردار کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ جو نام ہے بڑی برکت والا ہے، جب اس نام کو پکار لیا جائے گا تو جیت ہماری ہوگی۔ چنانچہ اس سردار نے اپنے تمام سپاہیوں کو وصیت کر دی کہ آج جنگ کے دوران نام محمد پکارتے رہنا۔ سب نے ایسا ہی کیا اور نام محمد کی برکت سے وہ جنگ جیت گئے۔ جب یہ خبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو فرمایا، کیا پیارا فرمان، یعنی میرے نام کے وسیلے کی برکت انہیں ملی کہ ان کی غیب سے مدد ہو گئی اور وہ جنگ میں کامیاب ہو گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے اس نام میں بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اس نام کا وسیلہ پیش کریں، اللہ پاک دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ اس نام کا ورد کریں، اللہ پاک بلائیں ٹال دیتا ہے۔ اس نام پاک کے وسیلے سے دعائیں مانگیں، اللہ پاک دعائیں قبول کرتا ہے، شفائیں عطا فرماتا ہے۔ یہ نام پاک چوم کر آنکھوں پر لگائیں، رب کریم آنکھیں روشن فرما دیتا ہے۔ اس نام پاک کی برکت سے دل روشن ہو جاتے ہیں، اس نام پاک کی برکت سے زندگیاں سنور جاتی ہیں، بگڑیاں بنتی ہیں، قبر روشن ہوتی ہے، اور اللہ پاک اس نام پاک کی برکت سے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، کیوں نہ ہو، اللہ پاک نے اپنا محبوب بنایا ہی ایسا کہ نام میں سی برکت، نام میں سی برکت۔ ابھی وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اس نام پاک کا وسیلہ لیا تو اللہ پاک نے ان کو دنیا میں کامیابی عطا فرمائی۔ دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت ہمارے پیر و مرشد بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں کہ جب کسی کے یہاں بیٹا ہو تو اس کا نام محمد یا احمد رکھے، پھر پکارنے کے لیے کچھ اور بھی رکھ لے صاحب، نام محمد رکھ لیا، پکارنے کے لیے حسن رضا رکھ لیا، نام محمد رکھ لیا، پکارنے کے لیے بلال رضا رکھ لیا، نام محمد رکھ لیا، پکارنے کے لیے حسنین رضا رکھ لیا۔ تو نام محمد رکھیں کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا اس بچے کو بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی اس نام کی برکتیں ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 35، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں کوشش کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا۔ پہلا یہ کہ تقویٰ اختیار کرو، چاہے ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوں اس میں ہمیں کامیابی چاہیے اور مستقل کامیابی چاہیے، ایسی کامیابی جو صرف دنیا کی حد تک نہ ہو بلکہ آخرت میں بھی کام آئے۔ ایسی کامیابی کے لیے اس کام میں تقویٰ اختیار کیا جائے۔ اللہ ہمیں متقی بنا دے، کاش ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، کیونکہ تقوی کی سب سے پہلی سیڑھی یہی ہے۔ دیگر عبادات تو بات کی بات ہے، فرائض کو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، چاہے چھوٹا ہی گناہ کیوں نہ ہو، گناہ صغیرہ کیوں نہ ہو، گناہوں سے بچنا ہے ہمیں، گناہ کو گناہ سمجھنا ہے۔ کئی لوگ گناہ کر کے ہنستے ہیں کہ ارے یار میں تو مذاق کر رہا تھا، ارے چھوٹی سی تو بات ہے، اتنی سی بات میں کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، چھوٹا گناہ بھی کل بروز قیامت پکڑوا سکتا ہے۔ گناہ گناہ ہے، گناہ اللہ پاک کی ناراضگی والے کام ہیں، اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی کو گھور کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ گناہ گناہ ہے، تو تقویٰ یہی ہے کہ بندہ گناہوں سے بھی بچے۔
گناہوں سے بچے، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے. اور دوسرا فرمایا گیا کہ اللہ پاک کے حضور وسیلہ پیش کرو. اور تیسرے نمبر پر فرمایا گیا اور کوشش کرو اللہ کے راستے میں. یہ 3 کام کریں گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا گیا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. قرآن کہہ رہا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کئی لوگ کہتے ہیں کہ میرا ایگزام ہے، میرا انٹرویو ہے، میری جاب ہے اور دعا کرنا بس میں کامیاب ہو جاؤں. میرا انٹرویو ہے، میرے ایگزامس ہیں، میرے ایگزامینیشن ہے، میرا فائنل سیمسٹر ہے، کامیاب ہو جاؤں. اللہ پاک قرآن پاک میں کامیابی کے راستے بتا رہا ہے. کامیابی کے راستے قرآن کہہ رہا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ یہی کہ اللہ رسول کی رضا، دنیا میں، آخرت میں، اس زندگی میں، موت کے بعد والی زندگی میں، زندگی کے ہر میدان میں، قبر میں، حشر میں، میزان پر، پل صراط پر، اللہ کے حکم سے ہر جگہ کامیابی مل جائے گی. میرے پیارے اسلامی بھائیو، صرف دنیا ہی تو نہیں ہے، ابھی تو بہت لمبا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے. دنیا اور یہ زندگی تو ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے. دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، اذان دی گئی. کہتے ہیں کہ زندگی کا سفر کتنا؟ اذان سے نماز ہے. جب پیدا ہوئے تھے کان میں اذان دی گئی تھی نا، بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے. اور جب مر جاتا ہے بندہ تو نماز جنازہ ہوتا ہے. تو کسی کہنے والے نے کیا خوب بات کہی کہ جب پیدا ہوئے کان میں اذان دی گئی، اس کی نماز نہیں تھی اور نماز جنازہ اس کی اذان نہیں تھی. تو وہ اذان سے نماز تک کا سفر جیسے دنیا میں ہے، یعنی 20-25 منٹ پہلے مغرب کے علاوہ جو اذان ہوتی ہے، تو یہ جو ڈیوریشن ہے زندگی کا وہی ہے کہ اذان سے نماز تک. تو اذان تو دے دی گئی. جب پیدا ہوئے تھے کان میں، مسلمان کے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تو اذان تو ہو گئی. بس نماز پڑھنے کی دیر ہے. 5 نمازیں جو فرض ہیں یہ تو اپنی جگہ ہے. ہماری کون سی نماز ہوگی؟ نماز جنازہ. نماز جنازہ بس اس کا انتظار ہے. اور جیسے ہی جسم سے روح جدا ہوئی، ختم، خلاص. گھر وہیں، مکان وہیں، گاڑی وہیں، چابی وہیں، پرس وہیں، ATM کارڈ وہیں، چیک بک وہیں، گولڈ، پرائز بانڈ، دولت، کپڑے، ہر چیز بندے کی سیٹ ہوتی ہے. جو بندے کا گھر ہے، جس کا جو لیونگ اسٹائل ہے، جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے، وہ اس کا ہے. کپڑے وہی، ہر چیز وہی. بندہ ایک کفن، کورے لٹھے کا کفن پہن کر اس گھر سے رخصت ہو جاتا ہے. لوگ کاندھے پر سوار کر کے لے جاتے ہیں. خود غسل نہیں کر سکتا، لوگ غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں. کاندھے بدلتے بدلتے آواز لگاتے ہیں نا، کلمہ شہادت پڑھتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. پھر قبر کے پاس لے جا کے ڈولا رکھ دیتے ہیں، پھر اندر اتارتے ہیں، اوپر پھر تختے رکھتے ہیں، سل رکھتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں. آ جاؤ بھائی مٹی دے دو. پھر مٹی ڈال کے پوری مٹی کر کے اوپر پھول ڈال کر، گلاب ڈال کر، فاتحہ پڑھ کے چلو بھائی دعائے خیر، ختم. اب یہاں جو اس کا سفر شروع ہوا ہے، اس کا ایک پارٹ ختم ہو گیا، اذان سے نماز تک کا یہ ڈیوریشن ختم ہو. اب قبر میں چلا گیا. جب دنیا میں تھا، جب پیدا ہوا تو ماں باپ، بہن بھائی، دادا دادی، نانا نانی، پوری ایک فیملی تھی، پوری فیملی تھی. یہاں جب گیا، جب دوسرا سفر شروع ہوا آخرت کا، اب کوئی ساتھ نہیں ہے. نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ بیوی بچے، نہ دوست یار، کچھ بھی نہیں. دیکھیں قبر کا سائز کتنا، 4 فٹ بھی شاید چوڑی نہیں ہوتی، 4 فٹ بھی، لمبی 6 فٹ، اونچی 4-5 فٹ، یہ سائز ہے. اس سے بڑے تو ہمارے کچن یا واش روم ہوتے ہوں گے. جو ڈبل بیڈ ہوتا ہے وہ بھی 6x6.5 کا ہے. قبر تو اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہے. قبر میں تو اس طرح لٹاتے ہیں کہ بندہ کروٹ بھی نہ لے سکے. کھڑا ہو تو اتنا آدمی باہر نکلتا ہے. یہ ہمارا اصلی گھر ہے. دنیا کا جب بندہ کو پلاٹ لیتا ہے، ہوتا نئی پلاٹنگ ہوئی ہے، نیا پلاٹ لینے جا رہے ہیں، کارنر کا پلاٹ ہو، ویسٹ اوپن ہو، ہوادار ہو، وینٹیلیشن ہو، لائٹ جا رہی ہے تو سولر ہو، جنریٹر ہو، UPS ہو، گرمی ہوتی ہے AC ہو، طبیعت خراب ہو تو بیوی بچے پاس ہوں. دنیا کے کتنے لوازمات ہیں. جب دنیا سے ہم جائیں گے اور سانس کی ڈور ٹوٹ جائے گی، وہاں کا سولر کہاں ہے، لائٹ کہاں ہے، AC کہاں ہے. چھوٹی سی قبر، وہاں کی کیا تیاری ہے. گھر کتنے بڑے بڑے، کتنے لگژری ہوتے ہیں. لائٹ چلی جائے، پنکھا AC سب بند ہو جائے، گھبراہٹ ہوتی ہے اپنے گھر میں. قبر کی گھبراہٹ کا کیا حل ہے ہمارے پاس؟ لائٹ جاتی ہے فوراً. آج کل تو موبائل سب کے پاس ہوتے ہیں، موبائل کی ٹارچ آن کر لیتے ہیں کہ روشنی ہو جائے، کیونکہ اندھیرے سے ہمیں دہشت آتی ہے.
قبر کا اندھیرا کیسے دور ہوگا، قبر کی گھبراہٹ کیسے دور ہوگی، قبر کی تاریکی کیسے دور ہوگی، کون ہمارے پاس ہوگا جب منکر نکیر سوالات کے لیے آئیں گے، کون جواب دینے میں ہماری مدد کرے گا۔ ارے ایک تو دنیا کا امتحان ہے، ایک تو یہاں دنیا میں امتحان دیا جاتا ہے، یہاں انٹرویوز ہوتے ہیں، لیکن قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے اور وہاں سوالات کیے جائیں گے، 3 سوال کیے جائیں گے۔ قبر کا پیپر تو کب سے آؤٹ ہے اور سب جانتے ہیں، لیکن اس کی تیاری نہیں ہے۔ رب کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اونلی 3 کوشچنس، 3 سوال ہیں، لیکن کیا تیاری ہے، دین کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، اللہ سے ہمیں کتنی محبت، اللہ کے بارے میں باقی رب نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اس رب کی کون کون سی نعمت کو ہم جھٹلائیں گے، اتنی نعمتیں۔ ارے انسان تو اپنے وجود پر غور کر، تیری آنکھیں یہ اللہ کی نعمت، تیری زبان یہ اللہ کی نعمت، تیرے کان یہ اللہ کی نعمت، یہ ہاتھ پاؤں یہ اللہ کی نعمت، تیری عقل سلامت ہے یہ اللہ کی نعمت، تو چل پھر رہا ہے تیرے پاؤں سلامت یہ اللہ کی نعمت، تو کھاتا ہے تیرا ڈائجسٹو سسٹم صحیح ہے یہ اللہ کی نعمت، تیرا لیور صحیح کام کر رہا ہے، تیرا دل صحیح کام کر رہا ہے، تیرے کڈنی گردے صحیح کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ دان دیے، زبان دی، سونگنے کے لیے ناک دیا، ذائقہ، ٹیسٹ، کتنی نعمتیں، ٹھنڈی گرم چیز ہمیں فیل ہو جاتی ہے فوراً، کتنی نعمتیں اللہ کی، کتنی نعمتیں۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ایک نعمت کا بھی شاید شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، صحیح سالم انسان بنا دیا، باڈی پارٹس ہمارے صحیح ہیں، نابینا کو دیکھیں، اندھے کو دیکھیں، گونگے کو دیکھیں، بہرے کو دیکھیں، اپاہج کو دیکھیں، کیسے کیسے مریض اسپتال میں پڑے ہوئے، جا کر ذرا دیکھیں، پیرالائز ہو گئے، فالج زدہ ہو گئے، ان کو ڈائپرز بندھے ہوئے ہیں، یورین بیگ کیتھیٹر لگے ہوئے ہیں، چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، کسی کو ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم ہو گیا، بستر پر پڑا ہے، اور عجیب آزمائش ہے، منہ سے کھا نہیں سکتا، کھاتا ہے تو گر جاتا ہے، کسی کے بچے بیمار، معذور ہیں بچے۔ اللہ پاک نے کتنی کتنی نعمتیں دی ہیں، یہ صحت نعمت، یہ زندگی نعمت، لیکن ہم اس نعمت کو بھی ضائع تو نہیں کر رہے، گناہوں میں تو نہیں لگ گئے، شب و روز گزر رہے ہیں، روز صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، روز صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، تو ایک دن چلے جائیں گے۔ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، تو موت کی تیاری ہمیں جیتے جی کرنا پڑے گی۔ زندگی ایک ہی بار ملی ہے، یہ منصب، یہ عہدے، یہ دولت، یہ سب پڑی رہ جائے گی۔ ہماری قبر پہ بڑا بڑا لکھا نہیں جائے گا یہ سیٹ صاحب تھا، اس کا گھر بڑا اچھا تھا، اس کے پاس یہ والی گاڑی تھی، یہ والا سرٹیفکیٹ تھا، یہ والی جاب تھی، یہ والا ٹائٹل تھا، سب منصب، سب ڈگریاں پڑے رہ جائیں گے۔ بس اللہ رسول جس سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو کامیاب کون ہے کہ جس سے اللہ رسول راضی ہے، یقین کرے وہ کامیاب ہے۔ باقی دنیا والے راضیوں کے تعریفیں کرتے ہوں، دنیا والے تو دفنا کر آ جائیں گے، پلٹ کر پوچھیں گے بھی نہیں، پلٹ کر پوچھیں گے بھی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وسیلہ پیش کرنا یہ تو اللہ پاک کے نبیوں کا بھی طریقہ ہے۔ سنیے قرآن پاک میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57۔ کیا وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، یعنی اللہ پاک کے فرشتے یوں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام جو خود اونچے مرتبے والے نبی ہیں، یہ خود بھی اللہ پاک کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کون اللہ پاک کا زیادہ قرب رکھنے والا ہے تاکہ اس کا وسیلہ اللہ پاک کے حضور پیش کیا جائے۔ قرآن کریم میں ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، 3 پارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 37 میں اللہ پاک نے اس واقعے کو تفصیل سے یوں بیان فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ میں عرض کروں گا کہ زکریا علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی، آپ کی زوجہ محترمہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، آپ نے اپنی زوجہ کی بھانجی حضرت مریم رحمت اللہ تعالی علیہ کی پرورش اپنے ذمے پر لی اور انہیں بیت المقدس میں ایک کمرے میں ٹھہرا لیا۔ اس وقت حضرت مریم رحمت اللہ تعالی علیہ
چھوٹی تھی، یعنی دودھ پینے کی عمر میں تھی، ایک دن جب حضرت زکریا علیہ السلام اس کمرے میں آئے جب بی بی مریم رحمۃ اللہ تعالی علیہا موجود تھی، دیکھا کہ وہاں بغیر موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، یعنی وہ پھل جو ان دنوں مارکیٹ میں نہیں تھے، سیزن نہیں تھا، لیکن اس کمرے میں وہ پھل موجود تھے۔ میرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ اللہ پاک کے نبی ہیں زکریا علیہ السلام، بی بی مریم رحمۃ اللہ تعالی علیہا سے پوچھ رہے ہیں کہ تو بے موسم پھل ہے کہ اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم رحمۃ اللہ تعالی علیہا جو اس وقت چھوٹی تھی، دودھ پینے کی عمر میں تھی، کہتی ہیں اللہ کے حکم سے، کہتی ہیں، قرآن پاک میں لکھا ہے ترجمہ کنز العرفان، انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سنی تو سمجھ گئے کہ بی بی مریم اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت اونچا مقام رکھتی ہیں۔ بڑی پیاری بات لکھی کہ بی بی مریم رحمۃ اللہ تعالی علیہا یہ نبیہ نہیں تھی، ولیہ تھی، اور زکریا علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، اور نبی کا مقام، مرتبہ، شان و عظمت، ظاہر بات ہے بڑے سے بڑا ولی ہو تو نبی کا مرتبہ تو ہر ولی سے اونچا، ہر صحابی سے اونچا، نبی نبی ہے۔ اتنا اونچا مرتبہ نبی کا، اس کے باوجود آپ نے زبان سے نہیں کہا بلکہ عملی طور پر اس جگہ کا وسیلہ اللہ پاک کے حضور پیش کیا، اور وہی کمرہ جہاں اللہ پاک کی رحمت سے بے موسم کے پھل آئے تھے، وہیں کھڑے ہو کر آپ نے دعا مانگی۔ آپ نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ اے اللہ پاک مجھے بیٹا عطا فرما۔ سبحان اللہ، تبھی آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم الشان بیٹا عطا فرما دیا۔ کہاں دعا مانگی؟ بی بی مریم رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے کمرے میں بے موسم پھل آتے تھے، پوچھا کہاں سے آتے ہیں تو بتایا کہ اللہ کی طرف سے، تو سمجھ گئے کہ یہ مقام والی، مرتبہ والی خاتون ہے، حالانکہ خود اللہ کے نبی ہیں، لیکن وسیلہ پیش کیا اور وہاں دعا مانگی تو اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا۔ کتنا عظیم الشان بیٹا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ، نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد، سب کا ہے آقا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ پیارے سارے بھائیو، ایک اور بہت اہم بات، بڑی زبردست بات ہے، انسان جب اس دنیا میں آیا اور جب اس دنیا میں قدم رکھے تو اس زمین پر انسان کو جو سب سے پہلی کامیابی ملی وہ کیا تھی؟ یعنی آدم علیہ السلام جب اللہ پاک کے حکم سے جنت سے باہر آئے، حدیث پاک میں ہے، امام بہیقی نے اور بہت سارے محدثین نے ذکر کی ہے، حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جنت میں وہ جو ایک لغزش ہو گئی تھی، علماء لکھتے ہیں کہ نبی کے بارے میں ہے تو اس میں بہت محتاط جملہ استعمال کیا جائے گا، لغزش۔ وہ گناہ نہیں تھا، غلطی نہیں تھی، بلکہ ایک لغزش تھی، مگر جو بڑے رتبے والے ہوتے ہیں وہ اپنی معمولی سی لغزش کو بھی کم نہیں سمجھتے۔ خیر، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا تھا، چنانچہ آپ کو زمین پر اتار دیا گیا۔ اب آدم علیہ السلام کو اپنی اس لغزش کے سبب اللہ پاک سے بہت حیا آتی تھی۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ اس سبب سے 300 سال تک روتے رہے۔ آخر آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، اے اللہ پاک مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ دونوں جہاں میں دنیا و دین میں، دونوں جہاں میں دنیا و دین میں ہے ایک وسیلہ نام محمد، ایک وسیلہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد،
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنے کی دیر تھی، اللہ پاک نے آپ کی لغزش کو بھی معاف فرما دیا اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا، اے آدم علیہ السلام، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ سبحان اللہ۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ انسان کو دنیا میں سب سے پہلی کامیابی جو ملی وہ اسی نام کی برکت سے ملی، اسی نام کے وسیلے سے ملی۔ اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے مقبول بندوں کے وسیلے سے بہت کے فلاں کہہ کر دعا کرنا ابو البشر آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ واسطہ دیا جو آپ کا، واسطہ دیا جو آپ کا، میرے سارے کام ہو گئے۔ پیارے اسلامی بھائیو، مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، اللہ پاک کا سب سے زیادہ قرب رکھنے والے ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ اس شان والے ہیں کہ یہ زمین، آسمان، جن، انسان، فرشتے، غرض جو کچھ ہے سب آپ ہی کے صدقے سے بنا ہے۔ سب اگلے پچھلے اللہ پاک کے حضور آپ ہی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ بلکہ انتہائی اونچی شان والے ہونے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پاک کے حضور وسیلے پیش فرمایا کرتے تھے۔ روایت سنیے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی پیاری امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تبرک اپنی قمیض مبارک انہیں اوڑا دی، پھر ان کی قبر میں خود لیٹے اور اللہ پاک کے حضور دعا کی، اللہ پاک جو زندہ ہے جسے کبھی موت نہ آئے گی، اے رب کریم میری امی حضرت فاطمہ کی بخشش فرما، اے اللہ پاک انہیں نکیرین کے سوالوں پر کے جواب پر تلقین فرما اور ان پر ان کی قبر کو وسیع فرما دے، اے اللہ پاک اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، بے شک تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے بڑھ کر اللہ کی معرفت کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ آپ تو وہ شان والے ہیں کہ صرف نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا لیں تو اللہ پاک قبلہ بدل دیتا ہے، دل پاک میں تمنا اٹھے تو اللہ پاک ان کی تمنا کو جلد پورا فرما دیتا ہے۔ ایسی شان والے ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے حضور وسیلہ پیش فرما رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وسیلہ اللہ پاک کو بہت ہی پسند ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک نزد رحمت فرماتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ہیں، بیان بھی کافی ہے، تو ٹائم اتنا نہیں، بس ہم اصلاحی باتیں اپنی سن کر اور بس یہ ذہن بنائیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم نیکیاں کرتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، اللہ پاک کو راضی کرتے رہیں گے اور اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کر کے اس سے دعائیں مانگتے رہیں گے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں گے۔ آج بھی ہمیں کوئی دنیا کے لیے مانگتا ہے بعض اوقات، تو بعض اوقات انسان ہے لیکن جب وہ بڑی لجاجت کے ساتھ کہتا ہے اپنے پیاروں کا صدقہ دے دو، اپنے ماں باپ کا صدقہ دے دو، اپنے بچوں کا صدقہ دے دو، تو بندے کے دل میں رحم آ ہی جاتا ہے کہ یار اتنی عاجزی کے ساتھ مانگ رہا ہے، تو ہم بھی اللہ کے پیاروں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اس سے دعائیں کرتے رہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ پریشانیاں آتی ہیں، مشکل آتی ہے، کبھی اس کو سنائیں، کبھی اس کو سنائیں، کبھی اس کو بتائیں، کبھی اس کو بتائیں، کبھی اس سے ہمدردی لیں، کبھی اس سے ہمدردی لیں۔ ارے اپنے معاملات اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیوں نہیں کرتے؟ اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیوں نہیں کرتے؟ اس کے پیاروں کا وسیلہ دے کر، اس کے پیارے محبوب کا وسیلہ دے کر۔ ارے دنیا والے کیا دیں گے؟ دے بھی کیا سکتے ہیں؟ 2 دفعہ سنیں گے، شاید تیسری دفعہ تو سننے کے لیے بھی تیار
نہیں ہوں گے کہ یہ آ گیا ابھی اپنی غم کی داستان سنائے گا. تو ویسے لوگ بھاگتے ہیں ایسے لوگوں سے، گھبراتے ہیں کہ کچھ مانگ نہ لے، کچھ کہہ نہ دے. تو جو ہے اپنے رب سے لو لگا لیں. اللہ پاک سے بس ایسی ہمیں محبت ہو جائے، اس کے محبوب سے ایسی محبت ہو جائے کہ پریشانیاں، بیماریاں، آزمائشیں آئیں تو بس اپنے رب کے سپرد کر دے اپنا ہر معاملہ. اللہ پاک 28ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ حشر آیت نمبر 18. سنیے، بڑی زبردست یہ آیت مبارکہ ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. اللہ اکبر. ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے. اپنی اصلاح کرنے اور خود کو شیطان سے بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی عادات اور اپنے کردار اور اپنے اعمال کا جائزہ لیا کریں. امیر اہل سنت جو ولی کامل ہیں، انہوں نے نیکیوں پر عمل کرنے کا ایک بہترین نسخہ عطا فرمایا ہے. اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال اور اسلامی بہنوں کے لیے 63 نیک اعمال. یہ 72 نیک اعمال. یہ رسالہ لے لیں، موبائل میں بھی اس کی اپلیکیشن ہے، آپ پلے اسٹور پر جائیں اور 72 نیک اعمال اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. روزانہ نیک اعمال کا جائزہ لیں کہ آج میں نے کون سے عمل کیے، کیسے عمل کیے. انشاءاللہ عمل میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی. نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے ہر ماہ 3 دن راہ خدا میں سفر کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. آج ماشاءاللہ سکرن شہر میں اتنا بڑا اپنے عظیم الشان اجتماع کیا، کئی معزز مہمان آئے، ماشاءاللہ دور و نزدیک سے لوگ آئے. لیکن آج جمعرات ہے، ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. آج آپ نے خاص انتظام کیا یہاں کھلے میدان میں، اور ماشاءاللہ تعداد آئی، اور تقریباً جو آپ نے جگہ رکھی تقریباً بھر گئی. یہ پوری ہے ماشاءاللہ تعداد ہے. لیکن جمعرات کا اجتماع تو ہر جمعرات ہوتا ہے، ہفتہ وار اجتماع تو ہر جمعرات ہوتا ہے، خزانہ مدینہ میں ہوتا ہے، اور غالباً عشاء کے بعد بھی ہوتا ہوگا. تو کیا ہر جمعرات ہم آتے ہیں؟ چلو آج تو کوئی مہمان آئے، باہر سے آئے، دور سے آئے، کوئی مبلغ آئے سے کہ جن کے نام پر جمع ہو گئے. اگلے ہفتے کس کے نام پر جمع ہوں گے؟ اللہ کے لیے، اس کے حبیب کے لیے، دین کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے. ہم آج آئے کہ آج بڑا اجتماع نہیں. اللہ رسول کا جہاں بھی ذکر ہو بڑا ہی بڑا ہے. کوئی بھی مبلغ بیان کرے وہ اصلاحی باتیں کرتا ہے. ابھی مل جل کر ہم اللہ کا ذکر بھی کریں گے، ہم دعا بھی کریں گے، صلاۃ السلام بھی پڑھیں گے. اجتماع میں یہی ہوتا ہے. مبلغ چینج ہوتے ہیں، نام چینج ہوتے ہیں. ہم نے نام سے کیا لینا؟ اگر نام کے لیے آئے تو ہمیں تو ثواب کے لیے آنا ہے، ہمیں تو کسی شخصیت کے لیے نہیں آنا. آج آنا ہوا ہے، نہ جانے اب دوبارہ کب آنا ہو. آنا ہوتا بھی رہے گا انشاءاللہ، اور لوگ آتے رہیں گے. لیکن یہ پوچھ کر نہ آئے کہ آج بیان کون کرے گا. جو بھی کرے گا اللہ رسول کے دین کی بات کرے گا. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، جیسے آج آپ نے ٹائم نکالا ہے تو آج اسپیشل ٹائم نکالا ہے. ہر جمعرات اجتماع اسپیشل ہی ہوتا ہے، ہفتہ وار اجتماع ہے، خاص اجتماع ہے. شب جمعہ ہے، اللہ پاک کی خاص رحمتیں برستی ہے، اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی باتیں ہوتی ہیں، درود و سلام پڑھائے جاتے ہیں، اللہ پاک کا مل کے ذکر کرتے ہیں، اتنے لوگ مل کر دعا کرتے ہیں. تو آج پکی اور سچی نیت کیجئے کہ میں انشاءاللہ ہر جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروں گا. کریں گے، چھٹی تو نہیں کریں گے، لیکن دعوت بھی تو ہر ہفتے سب دینا اس طرح جیسے آج دی ہے. آج کتنی دعوت دی ہوگی، بار بار پیغام دیا ہوگا، کال کی ہوگی، فزیکل ملنے گئے ہوں گے، واٹس ایپ کیا ہوگا، سوشل میڈیا پر پوسٹ چلی ہوگی کہ چلے بھائی کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. اگلے ہفتے اس طرح کی دعوت دینا. کوئی آئے نہ آئے، باتیں تو اللہ رسول کی ہونی ہے. کوئی ہو نہ ہو، باتیں تو ہوں گی نا، کوئی نہ کوئی مبلغ تو ہوگا. تو میری ریکویسٹ ہے کہ ہر جمعرات اجتماع جو سکرن میں رہنے والے ہیں یا اس کے اطراف میں، اس تحصیل میں رہنے والے ہیں، وہ آئیں، ہر ہفتے آئیں، گاڑیاں چلائیں، دوسروں کو لے کر آئیں. کہ دین کا اجتماع ہے. آپ دیکھیں نا، فکر آخرت، نماز کی بات، قبر کی بات، یہ سب احساس دلاتی ہے. ہم لوگ دنیا میں جا کے لگ جاتے ہیں. یہ ویکلی، یہ ہفتہ وار یوں سمجھ لیں کہ ٹریٹمنٹ ہے.
بعض ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا، ڈیلی لیں، ویکلی لیں، منتھلی لیں، تو یہ ہفتہ وار اجتماعی ویکلی ہفتہ وار ٹریٹمنٹ ہے۔ دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ یہ روحانی علاج کا مرکز ہے، یہ روحانی علاج کرتا ہے۔ جب جسم بیمار ہوتا ہے تو ہاسپٹل جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب روح بیمار ہوتی ہے تو کہاں جائیں؟ آ جائیں فیضان مدینہ، روح کو شفا ملے گی، روح کو تازگی ملے گی، روح کو تقویت ملے گی۔ تو آئیں گے نا انشاءاللہ؟ پابندی کے ساتھ آئیں، ہر مہینے 3 دن قافلوں میں بھی سفر کریں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ بڑی اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی ہیں اچھے اجتماع کے لیے، اور ماشاءاللہ اجتماع کا سجایا۔ میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ کا مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ سب اسلامی بھائی ماشاءاللہ کوشش کی اور بہت اچھا اجتماع کیا۔ لیکن دعوت اسلامی تربیت جو ہماری کرتی ہے نا، ہمارے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب، ایسے ولی صفت آدمی، اللہ کے نیک بندے ایسی تربیت کرتے ہیں، ان کی طبیعت ہی منفرد ہے۔ جبھی تو دعوت اسلامی دنیا بھر میں پھیل گئی، امریکہ میں ہے، UK میں ہے، یورپ میں ہے، ساؤتھ افریقہ میں ہے، کینیا، موزمبیق، بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، پوری دنیا میں چلے جائیں۔ کیا امیر اہل سنت نے اپنے ساتھ چلنے والوں کی تربیت کی ہے؟ وہ کیسی تربیت کی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اجتماع کرنے کے بعد کام ختم نہیں ہوا کہ یہاں سے اٹھنے میں گلے ملے، سائیں بہت مبارک، سائیں مبارک مجھے، سائیں بڑا کامیاب اجتماع ہوا ماشاءاللہ، مبارک مبارک۔ فرماتے ہیں اجتماع کرنا کامیابی نہیں ہے، کام اجتماع کے بعد شروع ہوگا۔ جتنے لوگ آئیں کہ نمازی بن گئے، جتنے لوگ آئے کہ سنت کے پابند بن گئے، کہ جتنے لوگ آئے یہ قافلے کے مسافر بن گئے، نیک اعمال کے عامل بن گئے، یہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں آنے والے بن گئے، یہ درس اور بیان کرنے والے بن گئے، یہ گناہوں کو چھوڑنے والے بن گئے۔ تو ہم خالی کوئی جلسے والی تحریک نہیں ہے، جلسہ کیا، پروگرام کیا، سائیں بہت بڑا جلسہ ہوا، سائیں بڑا مزہ آیا، بڑے لوگ آئے تھے، نہیں، ہم نے ایک تبدیلی لانی ہے۔ آج آپ دیکھیں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اس مرد کلندر ولی کامل امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے کروڑوں زندگیاں بدل کے رکھ دی۔ اس مرد کلندر نے دنیا بدل کے رکھ دی۔ آج امریکہ چلے جائیں اسی گیٹ اپ میں لوگ نظر آتے ہیں، آپ UK چلے جائیں اسی گیٹ اپ میں لوگ نظر آتے ہیں، آپ دنیا میں جہاں چلے جائیں دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ نظر آئے گا، عالم کورس کے لیے جامعۃ المدینہ نظر آئے گا، حفظ و ناظرہ کے لیے مدرسۃ المدینہ نظر آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں مدنی چینل اردو کے اندر، انگلش کے اندر، بنگلہ کے اندر، YouTube پہ چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ عربک مدنی چینل، بچوں کے لیے کڈس مدنی چینل، بوڑھوں کے لیے بزرگوں کا مدنی چینل۔ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے نیک بندوں کی برکات ہے، یہ اس ولی کامل کا اخلاص ہے کہ 1981 میں یہ اکیلے چلے تھے، تنہا تھے، چند رفقا تھے، چلتے چلے گئے، چلتے چلے گئے، سکرن بھی آئے، نواب شاہ بھی آئے، سکھر بھی گئے، پنجاب بھی گئے، پورے پاکستان میں بھی گئے، پاکستان سے باہر بھی گئے، اور آج کئی ملکوں میں ان کے غلام پہنچے، ان کے مرید پہنچے۔ ظاہری طور پر امیر اہل سنت امریکہ نہیں گئے، ظاہری طور پر کینیڈا نہیں گئے، ظاہری طور پر UK نہیں گئے، یورپ نہیں گئے، بنگلہ دیش تک نہیں آئے، لیکن ان کے غلاموں نے وہاں بھی دھوم مچا دی ہے۔ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین، امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری۔ ماشاءاللہ دیکھیں تنہا چلے تھے، آج دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ تحریک کے امیر بھی ہیں، ایک پیر بھی ہیں، طریقت بھی ہے، تنظیم بھی ہے، آرگنائزیشن بھی ہے۔ ان کا اخلاص دیکھیے، واللہ ان کا اخلاص دیکھیے۔ انہوں نے قوم کو اپنے پیچھے نہیں چلایا، بلکہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا بنائی اور فرمایا کہ شورا کی اطاعت میری اطاعت ہے، اور شورا کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے۔ آج کی تاریخ تک شورا کے 29 ممبرز ہیں، 29
اراکین شورا ہیں، ایک اس میں شورا کے نگران ہیں، ہیروں میں ہیرا نگران شورا، کیسی شورا بنائی اتار دی اور ان کے ہاتھ میں پوری دعوت اسلامی کمانڈ دے دی، اور جب شورا والے امیر اہل سنت کے پاس بیٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو یقین کریں یہی فرماتے ہیں آپ کو جو بہتر لگے آپ کرتے چلے جائیں، آپ جو آپ کو بہتر لگے لوگوں کا ایمان عقیدہ بچانے کے لیے دعوت اسلامی ایمان بچاؤ تحریک ہے، فرماتے ہیں آپ مشاورت سے کام کریں، شرعی رہنمائی لے کے کام کریں، پیار محبت سے آگے بڑھتے چلے جائیں، مجھ سے ہر بات پوچھنے کی حاجت نہیں ہے، ورنہ دنیا کے لیڈر اور تنظیموں کے لیڈر، سیاسی لیڈر مجھ سے پوچھا نہیں، مجھے بتایا نہیں، مجھے آگے نہیں لائے، مجھے سائیڈ کر دیا، وہ کرسیوں کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی امیر اہل سنت سے پوچھتا ہے کہ آپ الیکشن میں کیوں نہیں آتے، آپ سیاست میں کیوں نہیں آتے، آپ آئیں، آپ نے اتنی بڑی تحریک بنا دی تو آپ یہ بھی کر لیں، آپ وہ بھی کر لیں، آپ سیاست میں بھی حصہ لیں۔ تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں دعوت اسلامی غیر سیاسی ہے، نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، یہ غیر سیاسی رہ کر کام کر رہی ہے، کیونکہ یہ ایک ملک کی نہیں ہے، ایک علاقے کی نہیں ہے، ایک زبان کی نہیں ہے، یہ عالمگیر تحریک ہے، یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اور یہ دنیا کی کرسی کے پیچھے نہیں بھاگتی۔ دنیا کی کرسی تو 3 سال 4 سال 5 سال رہتی ہے، یہی قوم زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے، یہی قوم مردہ باد کے نعرے لگا کر اٹھا کر پھینک دیتی ہے، جھوٹ سچ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، عزتیں اچھالنا، پگڑیاں اچھالنا۔ سیاست میں آج کل کیا ہوتا ہے؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کی کرسی نہیں چاہیے، مجھے چاہیے کرسی غلامی رسول کی کرسی چاہیے، عشق رسول کی کرسی چاہیے، جو داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس کرسی ہے، جو لال شہباز قلندر کے پاس کرسی ہے، جو خواجہ غریب نواز کے پاس کرسی ہے، جو اعلیٰ حضرت کے پاس کرسی ہے، جو غوث پاک کے پاس کرسی ہے، جو اولیاء اللہ کہ جن کی زندگی اللہ رسول کے لیے، جن کی زندگی عشق رسول کے لیے، جن کی زندگی غلامی رسول کے لیے، جن کی زندگی خدمت دین کے لیے، تو اس مرد قلندر نے بھی اپنی زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ اللہ کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ایسی ہے، ہم نے بلوچستان میں اجتماع کیا کوئٹہ میں، جب اجتماع کیا تو کوئٹہ کے جو حالات سمجھتے ہیں بڑے ٹف، کئی لحاظ سے بڑی مشکل آئی، کئی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا صلاۃ والسلام پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا نہیں سمجھ میں آتا، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام کہنا نہیں سمجھ میں آتا، تو ہم بحث مباحثہ نہیں کرتے، لڑتے نہیں، اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت بلوچستان کی ذمہ داری میرے پاس تھی، ہم نے کوئٹہ میں 3 دن کا اجتماع اناؤنس کر دیا، ایوب اسٹیڈیم کوئٹہ، لوگ حیران پریشان، اب کوئٹہ میں اجتماع کریں گے بھائی کیسے ہوگا؟ ہو جائے گا۔ آزمائشیں آئی، مشکلات آئی، تکالیف آئی، قافلے آئے، پورے بلوچستان میں دعوتیں دی جا رہی تھیں اور کوئٹہ میں دعوتیں دی جا رہی تھیں، تو کچھ لوگ تھے ان کو نہیں سمجھ میں آتی دعوت اسلامی، نہ آئے سمجھ میں، ہمارا کام تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو ہمارے مبلغین کو باقاعدہ تکلیفیں پہنچائی، مارا پیٹا اور باقاعدہ بہت آزمائش ہوئی۔ میں بھی کوئٹہ میں موجود تھا، تو کچھ قافلے والے آئے، بڑے افسردہ تھے، ہم بیٹھے تھے نورانی مسجد سریاب روڈ کوئٹہ میں، ہمارا مرکز ہے وہ، بڑے اداس اسلام بھائی بولا علی بھائی ہمیں بہت مارا، اور ہمیں کہا لوگوں نے یہاں پر کہ پہلے تم نے کراچی خراب کیا، پھر تم نے سندھ خراب کیا، پھر تم نے پنجاب پورا خراب کیا، کے پی کے خراب کیا، تم نے کشمیر خراب کیا، اب تم بلوچستان بھی خراب کرنے آ گئے۔ تو میں ہنسا، بولا علی بھائی انہوں نے ہمیں مارا اور آپ ہنس رہے ہیں۔ ارے میں نے بولا اللہ کے بندے، اس نے خود بتایا کہ ماشاءاللہ کراچی میں دعوت اسلامی پھیل گئی، پھر سندھ میں پھیل گئی، پھر پنجاب میں پھیل گئی، پھر کے پی میں پھیل گئی، تو اس نے بتایا کہ ماشاءاللہ تم یہاں بھی آ گئے، یہاں بھی انشاءاللہ صلاۃ و سنت کے پرچم گاڑ دو گے انشاءاللہ۔ محبت کے یہ جام پلاتی ہے
اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ آ جاؤ گناہ گارو، بدکار سیاہ کارو، آ جاؤ گناہ گارو، بدکار سیاہ کارو، بے شک رہنمی یہ دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ بیٹا اجتماعی میں نے بات کی تو بہت ساری باتیں یاد آ گئی۔ اسٹیڈیم میں پانی چھوڑ دیا، ہماری پرمیشن کینسل ہو گئی، مبلغین کو تکلیف پہنچائی۔ اچھا ہم پرسکون بیٹھے ہوئے تھے، قافلے پورے بلوچستان میں، پورے کوئٹہ میں، تو اسماعیل بھائی آتے پریشان کہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا۔ بولا ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے بولا ہم کسی کو تنگ نہیں کریں گے، ہمارا کام بس کام کرنا ہے، دعوت دینا ہے، ہم دعوت دیں گے، کام کریں گے، اجتماع ہوگا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو ہماری منزل پہ ایک اجتماع نہیں ہے، ہم نے بس کام کرنا ہے، دعوت دینی ہے، لوگوں سے محبت سے ملنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے اجتماع ہوا، عظیم الشان اجتماع ہوا۔ پھر میرا جب بنگلہ دیش جانا ہوا تو بنگلہ دیش والوں کو بھی بولا کہ بھائی بنگلہ دیش میں ہم 3 دن کا اجتماع کریں گے۔ اور بنگلہ دیش والے حیران پریشان کہ یہاں 3 دن اجتماع کیسے ہوگا؟ میں نے کہا آپ اور میں نہیں کریں گے، یہ دعوت اسلامی اللہ رسول کا کرم ہے، یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے، فیضان اولیاء ہے۔ انشاءاللہ اس سرزمین پر بھی 3 دن کا اجتماع ہوگا۔ اور الحمدللہ پہلے 2 سال ہم نے اجتماع کیے چٹاگانگ میں۔ جب پہلا اجتماع تھا، یقین کریں مجھے امیر علیہ سنت اپنے پیر و مرشد بہت یاد آئے، کیونکہ اجتماع کی دعوت دینا، اس کا خرچہ، اس کی اجازت، پرمیشن، بہت سارے چیلنجز تھے۔ قدم قدم پر مجھے میرے مرشد یاد آئے کہ جب یہ دعوت اسلامی لے کر چلے تھے، ان کے ساتھ اتنے لوگ نہیں تھے، اتنے فنڈز نہیں تھے، اتنے افرادی قوت نہیں تھی، اتنے تعلقات نہیں تھے۔ انہوں نے ککری گراؤنڈ میں کیسے 3 دن کا اجتماع کیا ہوگا، کیسے دعوت اسلامی لے کر چلے ہوں گے۔ قدم قدم پر بس یہ تھا کہ امیر علیہ سنت مجھے یاد آتے کہ انہوں نے کیسے دعوت اسلامی لے کر چلے۔ آج تو اتنے وسائل ہیں، آج ہم آئے کہ ساؤنڈ تیار، لائٹیں تیار، لوگ تیار، ہم تو آ کے بیٹھ گئے، لیکن امیر علیہ سنت نے کتنی محنت کی۔ اس وقت کون ساتھ تھا آپ کے؟ بلکہ کئی لوگوں نے دل توڑا، تکلیفیں دی، لیکن اس مرد کلندر کے قدم نہیں رکے، بڑھتے چلے گئے۔ اور الحمدللہ جب بنگلہ دیش میں ہم نے پہلا اجتماع کیا اور واقعی جب 3 دن پورے ہوئے، اجتماع کمپلیٹ ہوا، تو اسماعیل بھائی گلے مل کے رو رہے تھے کہ ماشاءاللہ یہاں بھی 3 دن کا اجتماع ہو گیا۔ اور اب تو مدنی چینل پر آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو ماشاءاللہ ہر سال ہوتا ہے۔ اور ابھی 24، 25، 26 دسمبر 2025 پھر بنگلہ دیش میں 3 دن کا اجتماع ہونے جا رہا ہے الحمدللہ۔ حالانکہ ظاہری طور پر امیر علیہ سنت وہاں نہیں گئے، ہمارے پیر و مرشد ابھی تک وہاں نہیں گئے، ان کے شہزادے گئے ہیں۔ تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں، میں تو جاتا ہوں بنگلہ دیش، وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ مریدوں کا یہ حال ہے تو جب پیر صاحب آئیں گے تو کیا حال ہوگا۔ ان کے مریدین ہیں، انہوں نے میدان بھر دیا اتنا بڑا، تو ابھی تو پیر صاحب آئے نہیں تو پھر کیا حال ہوگا یہ۔ تو امیر علیہ سنت نے لوگ تیار کیے، تربیت کی، لوگ آگے بڑھائے۔ تو میں آج اس اجتماع میں موجود سب سے عرض کروں گا، تاجران ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، آپ جو ہے گورنمنٹ جاب ہے، آپ کی پرائیویٹ جاب ہے، آپ جو بھی جس طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، میری ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے آپ سب سے، شب جمعہ ہے، مبارک رات ہے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں آپ پریکٹیکل شامل ہو جائیں۔ دعوت اسلامی سے یقیناً آپ محبت کرتے ہیں، اگر آپ محبت نہیں کرتے تو یہاں کیوں آتے، کیسے آتے، کیا کرنے آتے؟ آپ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، دعوت اسلامی آپ سب کی ہے، دعوت اسلامی ہم سب کی ہے، لیکن عملی طور پر میدان میں آنا پڑے گا، عملی طور پر کام کرنا پڑے گا، مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا۔ لوگوں میں بدعقیدگی، بے حیائی، بےہودگیاں پھیل رہی ہے، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، موبائل، اس نے نسلوں کو تباہ کر دیا ہے، اور کئی طرح کے فتنے آ رہے ہیں، بے حیائی، فحاشی الگ آ رہی ہے موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے، بدعقیدگی اور خرافات الگ آ رہی ہے، ایک سے ایک دین فروش اس میں اسلامک اسکالر بن کر بیٹھ کر اسلامک لیکچر دے رہا ہے، دین کے دال کا نہیں پتا، لیکن سوشل میڈیا پر بیٹھ کر وہ دین کی باتیں کر رہا ہے، اس کو نہ قرآن کا صحیح ترجمہ آتا ہے، نہ احادیث پتا ہے، لیکن من گھڑت باتیں وہ لوگوں کو بتا رہا ہے، اور لوگوں کو شعور نہیں ہے کہ کس کو سننا ہے، کس کو نہیں سننا، کس کا کلپ فارورڈ کرنا ہے، کس کا کلپ فارورڈ
فارورڈ نہیں کرنا، کون صحیح ہے کون غلط ہے ہم نہیں پہچانتے، ہمیں تو جو کلپ آتا ہے آپ سنتے ہیں فارورڈ کرتے ہیں، سنتے ہیں فارورڈ کرتے ہیں۔ ارے ایمان بہت اہم چیز ہے، ایمان چلا گیا تو پھر سب کچھ چلا جائے گا۔ ہر کسی کو سننے جیسا نہیں، ہر کسی کو دیکھنے جیسا نہیں، ہر کسی کی کتاب پڑھنے جیسی نہیں۔ تبھی تو دعوت اسلامی کہتی ہے کہ ہم ایمان بچاؤ تحریک ہیں۔ تو آ جائیں دعوت اسلامی میں پریکٹیکل آ جائیں، آپ ہر جمعرات اجتماع میں آئیں، جو درس دے سکتے ہیں وہ درس دیں۔ قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن پڑھائیے، اور نہیں پڑھا ہوا تو قرآن پڑھیے۔ قرآن کب پڑھیں گے؟ زندگی ختم ہو رہی ہے۔ دعوت اسلامی فری آف کاسٹ مفت میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگا رہی ہے، قرآن پڑھا رہی ہے، ڈیلی پڑھا رہی ہے۔ اگر آپ میں سے جو بھی اسلامی بھائی قرآن پڑھا سکتے ہیں، ذمہ داران سے رابطہ کریں، کسی کی مسجد میں، بازار میں، کسی کے گھر پر مدرسہ لگائیں، 2 4 6 10 جتنے آئیں ان کو پڑھائیں، اور آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے قرآن درست پڑھنا آتا ہے؟ نہیں آتا تو پھر قرآن تو درست پڑھنا چاہیے نا، مسلمان ہیں، درست قرآن پڑھنا ہم کو آنا چاہیے، تو پھر آپ پڑھیں، شرمائیں نہیں، ورنہ مرنے کے بعد محشر کے میدان میں جو شرمندگی ہوگی، جس طرح اللہ رسول کا سامنا کریں گے، تو جیتے جی قرآن درست کر لیجئے، جیتے جی نماز درست کر لیجئے، جیتے جی سنتوں پر عمل کر لیجئے، جیتے جی نماز کی پابندی کر لیجئے، گناہوں کو چھوڑ دیں، نیکیوں کو اپنا لیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آ جائیں، دعوت اسلامی آپ سب کی ہے، صرف محبت کر کے یہ نہیں کہ سائیں شہر دور دور سے نہیں، دعوت اسلامی میں پریکٹیکل آئے۔ پریکٹیکل آنے کا مقصد یہ نہیں کہ آج سے آپ کو امامہ شریف پہننا پڑے گا، کہ دعوت اسلامی میں کوئی ممبرشپ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ امامہ پہننے پر کوئی سختی نہیں ہے، امامہ دعوت اسلامی کی نشانی نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ اس کا دل کرے باندھے، اور نہ ہی باندھا تو اس کو کوئی بھگایا نہیں جائے گا۔ داڑھی سنت ہے، علماء فرماتے ہیں داڑھی ایسی سنت ہے جو واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ داڑھی منڈوانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا یہ حرام ہے، حرام۔ جو داڑھی کو پوری مونڈتے ہیں، شیو کرتے ہیں، وہ بھی حرام کام کرتے ہیں۔ وہ داڑھی کو چھوٹی کر کے ایک مٹھی سے چھوٹی کرتے ہیں، وہ بھی گناہ کا کام کرتے ہیں۔ آج اس اجتماع کی برکت سے میں عرض کروں گا کہ اس گناہ سے توبہ کر لیجئے۔ داڑھی سنت ضرور ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ایسی سنت ہے جو واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ تو آج پکی اور سچی توبہ کر لیجئے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں عاشق مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، میں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ قبر میں آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا، محشر کے میدان میں سرکار کو کیسے منہ دکھاؤں گا۔ آج میں پکی اور سچی نیت کرتا ہوں کہ نام مصطفیٰ پر گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، آج سے میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا، مصطفیٰ کریم کی محبت میں ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتے ہیں؟ کون کون نیت کرتے ہیں؟ نیت کر لیں، پکی سچی نیت کر لیں، شرمائیں نہیں کہ دنیا والے کیا بولیں گے۔ ارے دنیا والے دفنا کر آئیں گے، پلٹ کر پوچھیں گے بھی نہیں۔ اولاد بھی آنے کے بعد لڑنے لگ جاتی ہے، یہ پلاٹ میرا، یہ دکان میری، یہ گاڑی میری۔ ارے پیچھے کون پلٹ کر پوچھتا ہے؟ کچھ عرصے بعد لوگ بھول بھال جاتے ہیں، اپنی قبر کی خود تیاری کرنی ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو قبر کا اجالا ہے، قبر کی روشنی ہے، ہم دنیا کی روشنی کا انتظام کرتے ہیں۔ غلام رسول ہیں، غلام مصطفیٰ ہیں، تو چہرہ بھی غلام مصطفیٰ والا ہونا چاہیے، عاشق مصطفیٰ والا ہونا چاہیے۔ دنیا کی شرم اٹھا کر ایک طرف پھینک دیں، دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، آقا راضی ہو جائے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ کون کون نیت کرتے ہیں؟ پکی سچی نیت کر لیں، ہمت کر لیں۔ کئی لوگ سوچتے ہیں میں نیت کروں نہیں کروں، ارے بھائی سوچا وہاں جاتا ہے، چاہے نفع بھی ہو نقصان بھی ہو، یا تو نقصان ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یار بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، نیت تو کر لینا چاہیے، لیکن میں تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، مجھے تو نماز بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی۔ اگر میں نے داڑھی رکھ لی، کسی نے بولا ارے بھائی تو مولانا بن گیا، ملا بن گیا، مولوی بن گیا، اور ملا بن گیا، تجھے تو نماز پڑھانا نہیں آتی۔ کسی نے امامت کے مسئلے پر آگے کر دیا، اذان دینے کے لیے آگے کر دیا، تو میں کیسے نماز پڑھاؤں گا، میں کیسے اذان دوں گا؟ یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں۔ داڑھی رکھنے والے کے لیے کوئی لازم نہیں ہے کہ اسے امامت کرنی ہے۔ ہم کئی جگہ جاتے ہیں، لوگ بولتے ہیں ہم نماز پڑھائیں، ہم کہتے ہیں نہیں، نماز کوئی اور اہل ہے تو وہ پڑھائیں، ہاں کوئی نہیں ہے تو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، ورنہ ہم کسی اور کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو اذان دینا، نماز پڑھانا کوئی لازم نہیں کہ داڑھی امامے والے میں کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو سنت ہے، رکھنی ہے انشاءاللہ۔ اچھا علم نہیں ہے تو علم تو حاصل کرنا ہے، قرآن نہیں آتا قرآن سیکھنا ہے، نماز نہیں آتی نماز سیکھنی ہے، لیکن مصطفیٰ کی نشانی چہرے پر تو سجانی ہے نا، سجائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کی توبہ بھی کرنی ہے، کیونکہ داڑھی منڈوانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا ہی گناہ ہے، حرام، اور جو بھی گناہ ہوتا ہے اس کی توبہ کرنا لازم ہے۔ تو آج یہ توبہ کر لیجئے کہ یا اللہ
میں نے آج تک داڑھی منڈوائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے استقامت عطا فرما۔ دعا کرتے تھے۔ اچھا کئی لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے یار نیت تو کر لوں، اگر میں نیت پر عمل نہیں کر سکا تو گناہ ملے گا، تو بھائی بھی داڑھی منڈوا کے ایک مٹھی سے گھٹا کے گناہ ہی تو کر رہے ہیں، ابھی کون سا ثواب کا کام ہے؟ تو داڑھی منڈوانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا گناہ ہے، اور گناہ چل ہی رہا ہے۔ تو ایک چانس ہوتا ہے کہ میں نیت کر کے شاید میری گاڑی پٹری پر آ جائے، تو ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ مجھے بہت اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس اجتماع کی برکت سے کئی لوگ اپنے چہروں پر سنت سجائیں گے، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن کہیں گے تو صحیح نا، ترغیب تو دلائیں گے نا، سنت پر عمل کرنے کا کہیں گے تو صحیح نا، بولیں گے تو صحیح۔ اور اس میں خراب نظر آنی نہیں چاہیے کہ مسلمانوں کے اجتماع میں بیٹھ کر مسلمانوں کو ان کے نبی کی سنت کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، یہ مثال دینی نہیں چاہیے، لیکن میں چوٹ کرنے کے لیے دے رہا ہوں کہ سکھ جس کو فالو کرتا ہے، اپنا بڑا جس کو سمجھتا ہے گرو نانک، اس کو فالو کرتے ہوئے سکھ پگڑی بھی پہنے دنیا میں جہاں جائے، سکھ داڑھی بھی رکھے، اپنا جس کو پیشوا مانتا ہے، اور وہ تو حق پر بھی نہیں ہے، ہم تو حق پر ہیں، اور ہمیں اپنے نبی کی شفاعت کام آنی ہے، قیامت کے دن انہی کے دامن میں چھپیں گے، تو آج بھی ان کے دامن میں آ جائیے، ان کی سنتوں میں آ جائیے، تو کریں گے انشاءاللہ ہمت کیجئے، اور اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک گزارش میں اور کروں گا، پھر انشاءاللہ ہم ذکر دعا کی طرف آئیں گے۔ کچھ اعلانات بھی دیے ہیں ماشاءاللہ، پرچہ ہے بڑا بھی، آپ کو میں عرض کرتا ہوں کیا کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ دعوت اسلامی کا ٹوٹل کام، یہاں تک کہ مدنی چینل میں بھی کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں دیکھتے ہوں گے مدنی چینل پر کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، وداؤٹ اینی ایڈورٹائزمنٹ کروڑوں روپے کے خرچے سے یہ مدنی چینل چل رہا ہے۔ دعوت اسلامی میں عالم بنانے کے جامعۃ المدینہ، حفظ و ناظرہ کے مدرسۃ المدینہ، مسجدیں بنانا، فیضان مدینہ بنانا، اتنا بڑا کام ہے، اس سارا کے سارا کام چندے سے ہوتا ہے، اور 3 موقع ہوتے ہیں جس پر ہم علل اعلان ڈونیشن کی مہم چلاتے ہیں۔ ایک تو عید الاضحیٰ پر، بقر عید پر قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہیں، اس سے کچھ دعوت اسلامی کو ڈونیشن آتا ہے۔ ایک رمضان میں زکوٰۃ فطرہ جمع کرتے ہیں، اس میں کچھ ڈونیشن آتا ہے۔ پھر ایک جو ہے 11ویں شریف کے مہینے کے آس پاس ہم کوئی نومبر یا اس طرح کی کوئی ڈیٹ سیٹ کرتے ہیں شورا میں کہ دعوت اسلامی کے فنڈ مہم، ایک ٹیلی تھون ایک نام ہے کہ اس کو ایک فنڈ ریزنگ مہم کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں 15-20 دن مہم چلتی ہے، 20 سپٹمبر سے مہم شروع ہو گئی اور 20 اکتوبر تک چلے گی، اور یوں اس کی جو ٹرانسمیشن ہوگی وہ ہوگی 12 اکتوبر مدنی چینل پر۔ تو وہ تو خیر جو مہم چلے گی وہ چلے گی۔ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ٹیلی تھون جو فنڈ ریزنگ مہم دعوت اسلامی کی شروع ہو چکی ہے، تو وہ بس 1 مہینہ رہے گی، یہ 1 یونٹ 10,000 روپے کا ہے۔ 1 یونٹ کتنے کا ہے؟ 10,000 روپے کا۔ تو آپ اچھے انداز میں، جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں دے سکتے ہوں اور دینا چاہیے، صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے، صدقے کی نیت سے دیں، زکوٰۃ کی رقم بھی دے سکتے ہیں، اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے بھی دے سکتے ہیں، کوئی 10 یونٹ، کوئی 12ویں کی نسبت سے 12 یونٹ، اللہ پاک نے دیا کوئی 100 یونٹ۔ کل ہی مجھے کراچی میں ایک اسلامی بھائی ملے اور بزنس مین تھے، ان سے بات چیت ہوئی، تو انہوں نے دعوت اسلامی کے ٹیلی تھون مہم میں 5 لاکھ روپے دینے کا کہا۔ تو کسی نے ان کو سمجھایا یار یہ تو کم ہے، خرچے بہت ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ خرچے، تو انہوں نے بولا چلیں 10 لاکھ کر لیں۔ تو پھر ان کو تھوڑا سمجھایا کہ چلو 12ویں کا مہینہ گزرا ہے تو 12ویں کی نسبت سے 12 لاکھ، تو کل پھر انہوں نے بتایا کہ 12 لاکھ میرے لکھ لیں۔ انہوں نے پھر ہمارے سامنے فون کیا، بولا 6 لاکھ زکوٰۃ کے اور 6 لاکھ نفلی صدقے کے۔ تو پھر ان کو کہا کہ ٹیلی فون مہم میں یہ بنے گے تقریباً سمجھ لیں کہ 120 یونٹ، تو دینے والے دیتے ہیں ماشاءاللہ، 12 لاکھ بھی دیتے ہیں، 25 لاکھ بھی دیتے ہیں۔ اچھا اللہ کی راہ میں دینے میں زیادہ لگتے ہیں 12 لاکھ روپے۔ مجھے 12 لاکھ کے اندر کوئی 4 وہیل کار خرید کے بتا دے، بحران بھی شاید نہیں ملے گی بھی تو ایسے ماڈل کی ملے گی جو روز مکینک کے پاس جائے گی۔ میرے پوتے ہیں چھوٹے 8 سال کے، میرے ساتھ جاتے ہیں، سفر میں بھی کبھی آتے ہیں، تو بچوں کو، لڑکوں کو کاروں کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو میں اس کو کبھی کبھار کہتا ہوں بیٹا آپ کو گاڑی دلوا دوں مہران؟ بولا نہیں دادا مہران نہیں لوں گا، اتنی چھوٹی سی،
مہران میں کیا کروں گا، بڑی گاڑی چاہیے آٹومیٹک، بچہ ہے. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل بچہ بھی مہران دیکھے تو چھوٹی سی گاڑی وہ بھی 10-12 لاکھ میں نہیں ملتی ہے، ملے گی بھی تو اولڈ ماڈل ملے گا. اور اگر کوئی اچھی گاڑی لینا چاہے اور اس کو مل جائے سستی 25-30 لاکھ کی بھی آج کل کیا گاڑی ملتی ہے، کم ریٹ میں مل گئی. مجھے 25 لاکھ کی سستی گاڑی مل گئی، مکان مجھے بڑا سستا مل گیا، پلاٹ بڑی ویلیو چل رہی 40-40 لاکھ 50-50 لاکھ کے چل رہے، مجھے 35 لاکھ میں مل گیا. دنیا کی چیز لاکھوں روپے میں چل رہی ہو اور مارکیٹ سے کم ریٹ میں مل جائے تو ہم لاکھوں روپیہ بھی خرچ کر کے بولتے ہیں کہ یار سستی مل گئی، یار مارکیٹ سے بہت کم ریٹ مل گئی. 2 پلاٹ تھے، چلو تیسرا بھی لے لو یار، پیسے انویسٹ ٹھیک ہے، اپنے جائز طریقے سے کار بھی لیں، بنگلے لیں، پلاٹ لیں، لیکن آخرت میں بھی تو کچھ انویسٹمنٹ کریں نا اچھی. یہ دنیا کے پلاٹ یقین کریں یہیں پڑے رہ جائیں گے، کار کی چابی بھی یہیں پڑی رہ جائے گی، چیک بک بھی یہیں پڑی رہ جائے گی. تو یہ دنیا کی انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی انویسٹمنٹ کریں کہ دنیا میں بھی اس کا نفع ملے گا، آخرت میں بھی نفع ملے گا. آخرت کے پلاٹ بک کروائیں، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں. اور یہ جو مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں، کوئی حفظ کرتا ہے، کوئی ناظرہ کرتا ہے، کوئی عالم کورس کرتا ہے، آپ کی ان رقم سے بچے علم دین سیکھیں گے، آپ کو ثواب ملے گا. آپ کی ان رقم سے مسجد بنے گی، آپ کو ثواب ملے گا. اذانیں ہوں گی، نماز ہوں گی، آپ کو ثواب ملے گا. تو ٹیلی تھون مہم میں آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ کون کون ساتھ دیں گے؟ سب سے درس کر رہا ہوں، کم از کم 1 یونٹ تو سب دے دیں. الحمدللہ ہم اپنا بھی پرسنل یونٹ دیتے ہیں، اور میں تو اپنے گھر میں سب سے، بیٹے سے الگ، بیٹیوں سے الگ، بچوں کی امی کو بھی پاکٹ منی ملتی ہے، ان کو بھی کہتے ہیں 2-4 یونٹ تو اپنے پاس سے دو. ہاں نابالغ بچے سے نہیں لے سکتے، باقی تو بالغ میں سب سے لو یار. 10-10 ہزار کیا. آج کوئی بولے کہ یار مجھے 10 ہزار کا موبائل مل گیا یار، 10 ہزار کا اتنا سستا کہاں سے لے آیا. اور جب یونٹ کی بات کریں گے 10,000 روپے کا یونٹ، او بھائی 10,000 روپے کیا ملتا ہے آج کل. تو یونٹ یہ رکھا جاتا ہے اس کے لیے، لیکن اللہ پاک نے جس کو جتنا دیا ہے، گھر کے ہر فیملی ممبر کی طرف سے 2-2 3-3 4-4 یونٹ اللہ پاک نے جس کو جتنا دیا ہے. ہر بندہ اپنی پوزیشن جانتا ہے، اللہ جانتا ہے ہماری کیا پوزیشن ہے. تو آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کر لیجیے گا صلاۃ السلام کے بعد، اور انشاءاللہ سبھی ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلے صحیح بھائی آئیے مل جل کر شب جمعہ ہے، ہم توبہ بھی کرتے ہیں اور بیعت بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. وہ اسلامی بھائی جو ابھی تک کہیں بھی مرید نہیں ہیں، میں ان کو عرض کروں گا کہ مولانا الیاس قادری صاحب کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن جائیں، کہ غوث پاک کے جو مرید ہیں بڑی برکتیں ان کی، اور کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں تو تعلیم ہو جائے تو انشاءاللہ ان کو اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کے بھی سلسلے کا فیضان ملے گا. آئیے مل جل کر توبہ کرتے ہیں اور قادری اطاری سلسلے میں داخل ہوتے ہیں. صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایسا بھائی جو بھی امیر علیہ سنت کے ذریعے مرید یا طالب ہوئے ہیں تو یہ شجرہ شریف ضرور لے لیں. مکتبۃ المدینہ کا اسٹال لگا ہوگا، یہ شجرہ قادریہ رضویہ ضیائیہ عطاریہ، اس میں اوراد و وظائف ہیں کہ کام اٹک جائے، ہر نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، لیکن اس کو کسی سے درست پڑھنے کا طریقہ آپ سمجھ لیجیے گا. اوراد و وظائف کا فائدہ جبھی ملتا ہے کہ جب اس کے مطابق پڑھے جائے اور درست پڑھے جائے.
آج کل واٹس ایپ پر یا ادھر ادھر سے مختلف لوگ اوراد و وظائف بھیج دیتے ہیں، یہ پڑھیے یہ فائدہ ملے گا، تو ہر کسی کا دیا ہوا وظیفہ نہیں پڑھا جاتا، ورنہ بعض وقت اس کے ایسے اثرات ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا وہ جنات آ گئے، دماغ پلٹ گیا، تو پتہ نہیں کس کا دیا ہوا کیا تھا اور کیسے پڑھا، پھر بندہ پریشان ہوتا ہے، پھر باباؤں کے پاس جاتا ہے، اور جو جعلی 2 نمبر بابا بیٹھے ہیں ان کو تو چاہیے ایسا شکار، یہ شکار جائے گا تو اس کی آمدنی ہوگی، وہ بکرا، کالا مرغا اور پتہ نہیں کس کس چکر میں ہزاروں روپے وہ نکلوا لے گا، اور بابا اپنی حالت بدلتا نہیں ہے اور دنیا کی حالت بدلنے بیٹھا ہے۔ تو ان 2 نمبر جعلی باباؤں سے بھی بچیں۔ دعوت اسلامی کا روحانی علاج کا بستہ پیچھے لگا ہوا ہے، آپ کو پرابلم ہے، معاشی پرابلم ہے، بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، کوئی اور پریشانی ہے، دعوت اسلامی فری آف کاسٹ روحانی علاج جو ہے وہ کرتی ہے، تعویذات دیتے ہیں، اوراد و وظائف بتاتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی والے یہ نہیں کرتے، اچھا بیٹا آ گیا، تیرے اوپر جن ہے، تیرے اوپر سایہ ہے، کالا جادو ہے، اور جب تک یہ نہ بتائیں کسی کو مزہ ہی نہیں آتا، اس کو بولے بھائی کچھ بھی نہیں ہے، آپ اوراد و وظائف پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، لیکن نماز کی پابندی نہیں کرنی ہوتی، ہمیں ایسا وظیفہ چاہیے ہوتا ہے کہ بس کوئی تعویذ دیں اور گلے میں ڈالیں یا جیب میں رکھیں اور نوٹ سے بھر جائے۔ 5,000 سے کم کا تو نوٹ ہی نہیں نا پاکستان میں، ورنہ ہو کے 5-5 ہزار روپے بھرے ہوں، بس میں گلے میں ڈالوں اور میرا گلہ بھرا ہوا ہو جائے اور اتنا پیسہ آ جائے۔ تو اوراد و وظائف کی برکتیں اپنی جگہ ہے، لیکن نماز تو پڑھنی ہے نا، نماز معاف تھوڑی ہے، سب سے بڑا وظیفہ تو نماز ہے۔ نماز چھوڑ کر بولے بابا کچھ کر دے گا، تو بابا کیا کرے گا؟ بابا الٹا ہی کر دے گا۔ یہ تو نماز پہلے پڑھیں، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ بہت سارے کام نماز کی برکت سے ہو جائیں گے۔ تو دعوت اسلامی کا روحانی علاج کا بستہ یہاں بھی آپ رابطہ کیجئے، جامعۃ المدینہ والے بھی ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں، اور بھی اسلامی بہنوں کا کام ہوتا ہے، تو اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، وہ بھی آپ معلوم کریں کہاں کہاں ہوتے ہیں، اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو اجتماعات میں بھیجا کریں کہ بچے کی پہلی ٹریننگ جو ہے، پہلی تربیت کا ماں کی گود ہے، ماں اس کو تلاوت سنائے گی، نعت سنائے گی، تو وہی بچہ نیک بنے گا، مدینہ مدینہ کرے گا، اور وہی ماں کھانا پکاتے ہوئے میوزک چلائے گی، ڈرامے دیکھے گی، یوٹیوب پر الٹے سیدھے کلپ دیکھے گی، تو بچے نے پھر ڈاکو ڈکیتی بننا ہے، بچے نے شرابی اور پھر ہیروچی بننا ہے، یہ بھی تو کسی ماں کے بچے ہیں۔ تو بعض وقت گھر میں پرورش نہیں ہوتی، پھر صحبت خراب مل جاتی ہے، پھر ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیے، مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائیے، اپنی بچیوں کو بھیجیں، علم دین سیکھیں، اسی طریقے سے اسلامی بہنوں کو اجتماعات میں بھیجیں، اسلامی بھائی اجتماعات میں آئیں، اور اس طرح اس کی برکات حاصل کریں۔ مجلس مالیات کا بستہ لگا ہوا ہے، آپ یونٹ وغیرہ کے لیے تعاون کیجیے گا۔ مدرسۃ المدینہ، فیضان مدینہ سکرن اور دیگر مدرسے میں داخلے جاری ہیں، آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھی داخل کروائیں۔ روحانی علاج کا بھی بستہ لگا ہوا ہے، اس کا میں نے اعلان کر دیا۔ سکرن میں الحمدللہ 40 مساجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگ رہے ہیں۔ اگر کوئی بازار میں یا دکان پر بھی قرآن پڑھنا یا پڑھانا چاہتا ہے تو وہ بھی مدرسۃ المدینہ بالغان والوں سے رابطہ کر لیں۔ کورسز کے تحت ماشاءاللہ 26 ستمبر بروز جمعے سے 7 دن کا فیضان نماز کورس شروع ہو رہا ہے، تو آپ کوئی بھی کورس کرنا چاہتے ہیں تو کورس مجلس سے رابطہ کر رہی ہے۔ فیضان مدینہ سکرن میں بھی 7 اکتوبر سے فیضان نماز کورس شروع ہو رہا ہے۔ 1 اکتوبر سے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے کراچی میں۔ جمعے کو 3 دن کے قافلے راہ خدا میں سفر کریں گے، تو آپ قافلوں میں بھی سفر کیجئے، اور 3، 4، 5 اکتوبر کو کراچی قافلے سفر کریں گے، کراچی میں جائیں، امیر اہل سنت کا قریب سے دیدار کریں، مدنی مذاکرے میں شریک ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر میں کوئی باکس رکھ لیں، صدقہ باکس، تو پیچھے مدنی عطیات باکس انہوں نے لکھا تحفتاً، آپ کو تحفے میں دیں گے بھائی، ایسا نہیں ایک کی جگہ 4 لے جائیں، ایک گھر کے لیے 1 لے جائیں، پھر اس میں کچھ نہ کچھ صدقہ ڈالا کریں۔ الحمدللہ ہمارے گھروں میں بھی رکھے ہوتے ہیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، کچھ نہ کچھ روز ڈال دیا کریں۔ ابھی میں سفر میں تھا پاکستان سے باہر، منگل کو پہنچا ہوں، تو جو صدقہ باکس میرے گھر میں رکھا ہوا ہے، جب بھی میں اس کو خالی کرتا ہوں اپنے پوتوں کو بلوا لیتا ہوں کہ بیٹا آؤ یہ خالی کرتے ہیں، تاکہ ان کو شوق پیدا ہو اور وہ بھی اس طرح اللہ کی راہ میں دینے کا ذہن ہو۔ پھر نوٹ ڈبے میں
تھوڑے جس طرح ہوتے ہیں وہ سارے نکالے. پھر میں نے پوتے کو بولا بیٹا تھیلی لاؤ, ان کو گنو, جمع کرو. تو الحمدللہ وہ جمع کروا کے اور اس کی رسید بنوا کے بچوں کو دیتا ہوں کہ بچوں یہ لو. بچوں کی ملکیت والی رقم نہیں جمع کروا سکتے, رقم تو اپنی ہو, لیکن بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ دلوایا کریں. بچوں کو شوق پیدا ہو تاکہ ان کی دل میں سخاوت پیدا ہو, اللہ کی راہ میں دینے کا ذہن بنے. تو اپنے گھر پر بھی یہ صدقہ باکس رکھا کریں اور روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ نکالیں. یقین کریں بہت فائدہ ہوگا. اصلاح اعمال کا بستہ بھی لگا ہوا ہے, نیک اعمال کے رسائل جو میں نے بتایا وہ لے لیں. مکتبۃ المدینہ کا بھی اسٹال لگا ہوا ہے, تو مکتبۃ المدینہ سے بھی کتابیں لیجیے. ہم ہر جمعرات درود پاک پڑھتے ہیں کچھ, اور ایک درود پاک تو ایسا ہے کہ ہر جمعرات پڑھنا چاہیے. اس کی اتنی پیاری فضیلت ہے کہ اللہ پاک بس ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. کہ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا تو موت کے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا. اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک اور درود پاک ہے, بڑا پیارا درود پاک. درود ہوتا ہے بہت پیارا ہے. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. مل کر پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. پیرس میں بھائی یہ جو 11ویں شریف کا مہینہ ہے, بڑی 11ویں, میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا. ہر مہینے چاند کی 11 تاریخ جو 10 تاریخ 11ویں شریف کا جو دن ہے مغرب سے پہلے تک وہ دن رہتا ہے. ہر مہینے اپنے گھر پر ماہانہ 11ویں کیا کریں. بہت بڑی اگر دیگ نہیں بنا سکتے کوئی وہ نہیں, بہت زیادہ کھانا نہیں بنا سکتے کوئی لازم نہیں ہے, جتنا گھر میں بنے نا وہ پکا لیں اور اس پہ غوث پاک کی نیاز کروا دیں. ماہانہ 11ویں کریں, یقین کریں اتنی برکت ملے گی, اتنی برکت ملے گی. آپ اپنی کوئی حاجت بس بنا لیں کہ میں ہر مہینے اپنے گھر میں 11ویں کی نیاز کرواؤں گا. کوئی بہت بڑا اہتمام نہیں بھی ہوتا ہے, کوئی وہ نہیں ہے ساؤنڈ لگانا ہے, بہت اللہ نے جس کو دیا ہے کرنا چاہے کریں, ورنہ گھر کے افراد بیٹھ جائیں, بچے بیٹھ جائیں, تلاوت کریں, 2 نعتیں پڑھیں, دعائیں خیر کر لیں, جو گھر میں پکے اس پر غوث پاک کی نیاز دلوا لیں. اصل میں ان کو تو کیا حاجت ہے, ہمیں حاجت ہے. ان کو یاد کریں گے ان کی برکتیں ملیں گی. اور یہ تو ماہ ربیع الغوث ہے اور اس میں تو بڑی 11ویں ہے. بڑی 11ویں کا مہینہ شروع ہو گیا اور کئی عاشقان غوث اعظم اس مہینے میں ماشاءاللہ بغداد جاتے ہیں. اور کئی سے خوش نصیب ہیں کہ 12ویں مدینے میں 11ویں بغداد میں. اللہ ہمارے ساتھ ایسا دن لے کر آئے کہ 12ویں مدینے میں ہو اور 11ویں بغداد میں ہو, 11ویں والے پیر کے پاس پہنچ جائیں. تو اپنے وسیلے کی برکت سنی نا, وسیلہ اولیاء اللہ, اللہ کے نیک بندے, کنیکٹیویٹی بڑی کام آتی ہے, بڑی کام آتی ہے. یقین کریں بڑی کام آتی ہے. اللہ پاک سب کو برکت عطا فرماتے ہیں. 11ویں شریف کی محفل کا اعلان نہیں آیا, ہوتی تو نا محفل تو ماشاءاللہ. اچھا کراچی جائیں گے, ہو تو بڑی 11ویں جو ہے وہ جس کے سب کے 11ویں والے کا دامن ملا ان کی بارگاہ میں جائیں گے. اچھا کراچی, ہاں بڑی بات خوش نصیب ہے بھائی. ہماری جو تنظیمی ڈیوٹی ہے پتہ نہیں میں سندھ میں ہوں گا شاید میرپور خاص سائڈ, میرپور خاص سے ٹنڈولیا شاید میرا بیان ہے وہاں پر, ورنہ کاش ہم بھی کراچی ہوتے, ولی کامل کا دیدار کرتے. جائیں گے نا بھائی سب کراچی نکل جائیں. اچھا اپنا دنیا کا کام ہو نا تو بولا یہ رہا کراچی, اور جب وہ دین کا کام ہو وہ کراچی اتنا دور ہے, کوئی دور نہیں ہے. اور کاش کراچی سے تو فلائٹیں جاتی ہیں مدینہ, تو ہم تو دعوت اسلامی کے ماحول میں کراچی کو بولتے ہیں باب المدینہ, مدینے کا دروازہ. اللہ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے, پیارا پیارا مکہ دکھائے.
اور ہم تو یہ کہتے ہیں بتا دیں ہمارے ڈویژن نگران سید صاحب دانش کپور کہ فیضان مدینہ میں بھی ہوگا، ظاہر بات ہے کہ شہر تو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو لوگ یہاں ہوں گے، تو جو یہاں ہوں گے وہ فیضان مدینہ آ جائیں عشاء کی نماز کے بعد، 11ویں شریف کی محفل یہاں بھی ہوگی، گھروں میں بھی کریں، اور باقی سب کراچی نکل جائیں انشاءاللہ، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے اجتماع کیا، بہت بڑا اجتماع کیا، اور بڑی آپ نے تیاری کی، بڑی دعوت دی ہے، اور یقیناً دن رات لگے ہوں گے، لیکن میں پھر آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گا، میں آپ کا بھائی ہوں، دعوت اسلامی کی طرف سے ہماری ذمہ داری ہے دین کا کام بڑھانے کی۔ پبلک دیکھ کر خوشی تو ہوتی ہے کہ کوشش کی، لیکن ہم سیزنلی کام کرنے والے نہیں ہیں، ہم مستقل کام کرنے والے ہیں۔ اس اجتماع کی برکت سے اب سکرن میں دعوت اسلامی کا دینی کام بڑھنا چاہیے، مسجدوں میں درس بڑھنا چاہیے، مدرسۃ مدینہ بالغان بڑھنا چاہیے، ہفتہ وار اجتماع میں تعداد بڑھنی چاہیے، قافلے بڑھنے چاہیے، نیک اعمال پر عمل کرنے والے بڑھنے چاہیے، ایک دن راہ خدا کے معاملات بڑھنے چاہیے، علاقۂ دورہ بڑھنا چاہیے، مسجد درس، چوک درس، گھر درس بڑھنا چاہیے، تاکہ یہ اصلاح امت کا کام بڑھے۔ ایک اجتماع کرنا ہماری منزل نہیں تھا، بلکہ یہ تو اسٹارٹ ہے، انشاءاللہ یہاں سے اسٹارٹ لے کر دعوت اسلامی کا دینی کام بڑھاتے چلے جائیں گے۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچر ہیں تو شعبہ تعلیم کے ساتھ مل کر کام کریں، آپ تاجر ہیں تو تاجران کی مجلس کے ساتھ مل کر کام کریں، آپ وکیل ہیں تو مجلس وکلاء ہے اس کے ساتھ مل کر کام کریں، اگر آپ کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ کے پروفیشنل ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کر کام کریں، آپ ڈاکٹر ہیں تو دعوت اسلامی کی ڈاکٹر مجلس بھی موجود ہے، دعوت اسلامی نے تو پلیٹ فارم چھوڑا ہی نہیں ہے، آ جائیں، سب کے لیے کام موجود ہے، سب کام کیجیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل جل کر ہم اللہ پاک کا ذکر کریں گے، پھر دعا، پھر صلاۃ و سلام، اور پھر انشاءاللہ ملاقات انشاءاللہ۔ ذکر شروع کیجیے۔ کعبۃ اللہ شریف کا تصور مان کر گنبد خضرا کا تصور مان کے بعد مرتبہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ کعبۃ اللہ شریف کا تصور مان کر ایک ہی آواز میں ذکر کیجیے انشاءاللہ ضرور۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا
उम्मत खज़रा का सब्र मान के बार मर्तबा रोज़गार बने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله शब जुमा भी है, इतना बड़ा इज्तिमा भी है और अब दुआ का वक्त है।
اللہ پاک اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ ہم اپنے رب سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ وہی ہمارا مالک و مولا ہے، وہی شفا دینے والا، وہی رزق دینے والا، وہی زندگی اور موت دینے والا، بڑی طاقت والا، بڑی قدرت والا ہمارا رب ہے۔ اسی کا تو حکم ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اس کی رحمت کی طرف نظر کر کے بس مانگیں گے اور مانگے جائیں گے اور رب عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ کتنے گناہ گار ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اس رب کی رحمت کو دیکھیے، پھر وہ دعا مانگنے کا موقع دیتا ہے، پھر اس کے دربار میں حاضری کا موقع مل جاتا ہے۔ اتنے عاشقان رسول بیٹھے ہیں، عاشقان میلاد بیٹھے ہیں، عاشقان غوث اعظم بیٹھے ہیں، نہ جانے کس کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے۔ لوگ بہت پریشان ہیں، دکھی ہیں، بیمار ہیں، مقروض ہیں، گھروں کے ٹینشن ہیں، عجیب آزمائشیں، لوگ بہت پریشان ہیں۔ آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں فریادیں کرتے ہیں، دنیا کے سارے خیالات نکل جائیں، بس یہ توجہ ہو کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں اور وہ مجھے دے گا، ضرور دے گا، ضرور دے گا مجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے مالک و مولا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، یا غفار، یا ارحم الراحمین۔ تیرے یہ بے شمار بندے دور و نزدیک سے آئے، رات کا یہ پہر ہے، شب جمعہ ہے، اللہ ہم نے تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کیا، درود و سلام پڑھا، اللہ فکر آخرت والی باتیں سنی۔ اب دعا کے وقت مولا بڑی امید لگائے، اپنے گندے گناہوں والے سیاہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھ گئے، اس گندے منہ سے مانگ رہے جن سے بہت گناہ کیے، لیکن مولا کہاں جائے، گندے ہیں، نکمے ہیں، گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ مولا جن سے بھی یہ تیرے محبوب کے امتی ہے، مولا کرم کر دے۔ ہم تیرے بندے ہیں اللہ، گندے ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن مولا تیرے بندے تو ہیں نا اللہ۔ اللہ تجھ سے، تیرے حبیب سے محبت کرتے ہیں اللہ، تیرے ولیوں سے محبت کرتے ہیں اللہ، ہیں گناہ گار۔ اللہ ہم پہ نظر رحمت فرما دے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ، ہماری بخشش و مغفرت کر دے، ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا مولا۔ اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، نیت بھی کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ گناہوں سے بچ نہیں پاتے۔ گناہوں نے کمر توڑ دی، گناہوں نے کہیں کا نہ چھوڑا، گناہوں نے بے حال کر دیا، گناہ کر کر کے آنکھیں گندی، دل گندا، سوچ گندی، نامہ اعمال گندا سیاہ ہو گیا، دل سخت ہو گیا۔ بولا گناہوں سے جان چھوڑا دے اللہ، تجھے میرے پیارے محبوب کا واسطہ اللہ، ہماری گناہوں سے جان چھوڑا دے مولا۔ اللہ تجھے تیرے ولیوں کا واسطہ مولا، گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے اللہ، گناہوں سے سچی پکی نفرت دے دے اللہ، نفرت دے دے، گناہ نہ کرے ہم، آنکھوں سے، زبان سے، کان سے اللہ گناہ نہ کرے مولا، گناہ نہ کرے مولا۔ اللہ میں نیک بنا دے، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، تمنائیں بھی کرتے ہیں، نیتیں بھی کرتے ہیں کہ ہم نیک بن جائے، لیکن بولا نیک نہیں بنا جاتا، نیکیاں نہیں ہوتی، نمازیں نہیں پڑھی جاتی، قرآن نہیں پڑھا جاتا، سنتوں پر عمل نہیں ہوتا، دین کی خدمت جیسی ہونا چاہیے نہیں ہو پاتی، بولا نہیں ہو پاتی، نفس و شیطان
غالب آ گئے، گناہوں نے جکڑ لیا، گناہوں نے پکڑ لیا، گناہوں نے کمر توڑ کے رکھ دی۔ اللہ 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 جان چھڑا دے گناہوں سے، نیک بنا دے اللہ، تجھے نیک بندوں کا واسطہ مولا نیک بنا دے، نیک بنا دے۔ پانچوں نمازیں باجماعت پڑھیں، خوب تلاوت قرآن کریں، سنتوں پر عمل کریں، تیرے دین کی خدمت کریں اللہ، تیرے دین کی خدمت کریں۔ زندگی گزر رہی ہے، عمر کا بس آخری حصہ ہے، طویل حصہ تو گزر چکا، بس موت قریب ہے، ان قریب مر جائیں گے، کفن میں لپیٹ کے لوگ قبر میں ڈال کر آ جائیں گے۔ مولا نیکیاں نہیں ہے اللہ، تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے مولا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ناراض ہو جائے، تیرے حبیب ناراض ہو جائے اور اندھیری قبر مزید اندھیری نہ کر دی جائے، قبر میں سانپ اور بچھو نہ آ جائے۔ اللہ بچا لے مولا، بچا لے اللہ، معاف کر دے، بخش دے مولا، بے حساب بخش دے، ہم سے حساب نہ لینا مولا، ہم سے حساب نہ لینا، ہم حساب نہیں دے سکیں گے مولا، ہمارے پاس عمل نہیں ہے مولا، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تیرے محبوب کا واسطہ، 11ویں والے پیر غوث اعظم کا واسطہ مولا، بے حساب بخش دے، بے سبب بخش دے، جنت میں تیرے محبوب کا پڑوس مل جائے، بقیع پاک میں مدفن مل جائے، مدینے کی ایمان والی، کلمے والی، شہادت والی، دیدار مصطفیٰ والی موت مل جائے مولا۔ اے اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے، ہمیں ہمارے نفس کے حال پہ نہ چھوڑ، اے اللہ نفس نے تو برباد کر دیا مولا، ہمیں دین کی خدمت کے لیے ہمت دے، طاقت دے اللہ، جذبہ دے، اخلاص دے اللہ، قبول کر لے، ہم تیرے دین کے لیے بھاگ دوڑ کریں، ہماری زبان میں تاثیر ہو، ہماری زبان نرم ٹھنڈی میٹھی بن جائے اللہ، زبان سے کڑواہٹ دور کر دے، بد اخلاقی دور کر دے اللہ، ہمیں اچھا کر دے، نرم کر دے، ٹھنڈا کر دے، لوگوں کی دل آزاریاں نہ کرے، لوگوں کے دل نہ دکھائے مولا۔ اللہ تجھے اخلاق مصطفیٰ کا واسطہ، ہمیں اچھے اخلاق دے دے، اچھا کردار دے دے، ستھرا کردار دے دے مولا۔ اے اللہ کئی لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، مقروض ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، بچیوں کی شادیوں کے مسائل ہیں، اخراجات کے مسائل ہیں، قرضے ہو گئے، کام دھندا نہیں چل رہا، لڑائی جھگڑا ہے، ٹینشن ہے، ذاتی گھر نہیں ہے، بے سکونی ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے اللہ، تو ہمارا حال جانتا ہے۔ کئی لوگ بہت تکلیف میں اللہ، اپنا پیارا کوئی اسپتال میں پڑا ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو دل کا مرض ہے، کسی کو ڈائلیسس پر ہے، کسی کو ذہنی مرض ہے، کوئی فالج شفا دے دے اللہ، شفا دے دے، یہاں جو مریض آئے شفا پا جائیں اللہ، گھروں پہ جو مریض ہے وہ شفا پا جائیں، اسپتالوں میں جو مریض ہے وہ شفا یاب ہو جائے مولا۔ اللہ سب سے بڑھ کر گناہوں کا مرض جان نہیں چھوڑتا مولا، گناہوں کے مرض سے شفا دے دے مولا، گناہوں کے مرض سے شفا دے دے اللہ۔ اللہ مہنگائی نے کمر توڑ دی، غریب آدمی پس کے رہ گیا، نہ علاج کے پیسے، نہ بجلی کے بل کے پیسے، گھر میں کوئی آزمائش آ جائے تو پیسے نہیں اللہ، اللہ غیر کی محتاجی سے بچا لے اللہ، اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا مولا، اپنے غیب کے خزانوں سے اللہ ہماری جھولیاں بھر دے اللہ، سب کے رزق حلال میں برکت دے اللہ، سب کے رزق حلال میں برکت دے دے مولا، بے روزگاروں کو حلال طیب آسان رزق دے دے اللہ، رزق دے دے اللہ۔ اللہ جن کے گھروں میں اللہ ناچا کیا ہے، لڑائی جھگڑے مولا سکون دے دے، سکون دے دے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے، بے چینی بے قراری ختم ہو جائے اللہ۔ اللہ جن کے گھر نہیں ان کو اپنا گھر دے دے مولا، جن کے گھر چھوٹے ہیں بچے بڑے ہو گئے اللہ ان کو بڑا گھر دے دے مولا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے مولا، طرح طرح کی حاجتیں، مرادیں، تمنائیں لے کر آتے ہیں مولا، تو سب کے حال بھی جانتا ہے، نام بھی جانتا ہے، مرادیں بھی جانتا ہے۔ اتنا بڑا یہ اجتماع ہے، دور و نزدیک سے لوگ آئے ہیں اللہ، سفید داڑھی والے بھی ہے اللہ، چھوٹے نابالغ بچے بھی اللہ، یا علماء بھی ہوں گے، حافظ قرآن بھی ہوں گے، عالم دین بھی ہوں گے مولا، اللہ تیرے نیک بندے بھی ہوں گے، تیرے محبوب کی اللہ آل اولاد سید سادات کرام بھی ہوں گے اللہ،
ان سب کا وسیلہ قبول کر لے اللہ، ہماری خالی جھولیاں بھر دے اللہ، ہمارے اٹھے ہوئے خطوں کی لاج رکھ لے مولا، بہت پریشان ہے تیرے محبوب کی امت بہت پریشان ہے، کہیں سیلاب کی تباہی، کہیں بارش سے تباہی، کہیں مہنگائی سے تباہی، کہیں لڑائی جھگڑا، کہیں ڈاکو ڈکیت لٹیرے، کہیں رشوت خوری، کہیں حرام خوری، کہیں سود خوری، کہیں بدکاری، کہیں زنا کاری، تباہ ہو گئے اللہ، تباہ ہو گئے اللہ، بچا لے اللہ، ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، ہمارا ملک پاکستان اللہ یہ نعمت ہے لیکن لوگ مل کر اس کو تباہ کر رہے اللہ، ہمارے ملک کو ترقی دے، عروج دے اللہ، ہمارے وطن کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے سازشوں سے بچا لے، اس کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے مولا، اے اللہ عالم اسلام پر کرم فرما، اللہ غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما مولا، آئے دن سننے میں آتا ہے کہ اتنے بمباری ہوئی، اتنی فائرنگ ہوئی، اتنے راکٹ پھینکے گئے، اتنے لوگ شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، عورتیں شہید ہو گئی، اللہ لوگ زخمی ہو گئے، بے گھر ہو گئے، گھر تباہ ہو گئے مولا، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ، مدد فرما، دنیا جہاں میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے مولا، غیب سے مسلمانوں کی مدد فرما، کرم فرما اللہ، اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی